الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وشفيعنا وحبيبنا ورؤوفنا ورحيمنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون صدق الله العلی العظیم۔ محبت کے ساتھ ایک مرتبہ دروشی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين۔ حمد و صلاۃ کے بعد قرآن کریم کی ایک آیہ شریفہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس کا ترجمہ کچھ تفسیری فوائد اپنے شکستہ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں عرض کروں گا۔ اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے، ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے، اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے محترم حاجی قاسم صاحب اور ان کے اہل خانہ، ان کے فرزندان ہر سال میلاد شریف مناتے ہیں اور جلسہ کرتے ہیں، اور 3-4 برس سے ہر سال حاضر ہو رہا ہوں۔ آج جناب حمید اللہ صاحب نے مجھے فرمایا ہے کہ ہم جو میلاد شریف مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ لوگوں کو بہکایا جاتا ہے کہ یہ چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، خوشی منانا، نعرے لگانا، میلاد منانا یا اس کو عید کہنا، اس کا کیا ثبوت ہے؟ قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کو آپ واضح کریں۔ چنانچہ ان کے ارشاد کے مطابق ان تمام سوالوں کے جواب انشاءاللہ پیش کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ العلی العظیم۔
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ مومن ایمان والے کا، ماننے والے کا یہ عقیدہ جو ہے، اس کی بنیاد قرآن اور حدیث کی سچی خبریں ہیں۔ عقیدے کی بنیاد تاریخی واقعات نہیں ہیں، کسی مفتی، کسی امام، کسی مجتہد کا قول نہیں ہے، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات ہیں۔ اگر کوئی شخص اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کے خلاف کوئی بات کرے، اگر وہ مفتی ہے، عالم ہے، امام ہے، مجتہد ہے، ہم اس کی بات ماننے کو تیار نہیں ہیں۔ اور اگر کوئی شخص قرآن و سنت کے مطابق بات کرے گا تو ہم اس کی بات سنیں گے بھی اور مانیں گے بھی۔ تو پہلی بات تو یہ پتہ چل گئی کہ اسلامی عقیدے کی بنیاد قرآن اور حدیث کی خبریں ہوتی ہیں۔ عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ اسلامی تعلیمات کے مطابق وہ نظریہ، وہ خیال جو دل پر نقش ہو جائے، پختہ ہو جائے، اس نظریے کو، اس خیال کو عقیدہ کہا جاتا ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ نبی پاک کو آخری نبی مانتے ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق اس بات کو ہم نے اپنے اندر پکا لیا ہے، پختہ کر لیا ہے، نقش کر لیا ہے۔ اب اس کے خلاف کوئی کتنی دلیلیں دے، ہم سننے کو تیار نہیں۔ جب سنیں گے نہیں تو پھر ماننے کی بات تو دور کی ہے۔ تو یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ ہم لوگ جب قرآن حدیث کی بات سنیں تو اس میں اپنی عقل کو دخل نہ دیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول کے ارشادات کو سن کر یہی کہیں، آمنا وصدقنا، ہم مانتے ہیں اور تصدیق کرتے ہیں۔ اب اس اصول کو سننے کے بعد آئیے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے اللہ تعالی اور اس کے رسول کے ارشادات پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَاذْكُرُوا آلاءَ اللَّهِ، پس یاد کرو اللہ کی نعمتوں کو۔ ہمیں حکم دیا گیا کیا کریں؟ ہم یاد کریں اللہ کی۔ ذرا آپ بھی آواز لگا دیں تاکہ پتہ چلے میں اکیلا ہی نہیں ہوں، آپ بھی بیٹھے ہیں میرے ساتھ، سن بھی رہے ہیں، سمجھ بھی رہے ہیں، اور مجھے یہ پتہ بھی چلتا رہے، دوسرے بھی جان لیں کہ میں اکیلا تقریر نہیں کر رہا، کچھ بیٹھے ہیں لوگ۔ اللہ حکم فرما رہا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ کیوں؟ آگے وجہ بھی بیان فرما دی، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالی خود فرما رہا ہے کہ میری نعمتوں کو یاد کرو، شاید تم کامیاب ہو جاؤ، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ پتہ چلا اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، سبب ہے، وسیلہ ہے۔ اے اللہ، تیری نعمتیں بے شمار ہیں، ہمارا پورا وجود تیری نعمت ہے۔ بال نعمت ہے، کھال نعمت ہے، گوشت نعمت ہے، خون نعمت ہے، ناخن نعمت ہیں، جتنے جوڑ ہیں وہ نعمت ہیں، ہڈیاں نعمت ہیں، رگیں نعمت ہیں، جتنے بھی انسان کے اندر جو بھی کچھ ہے وہ سب اللہ کی نعمت ہے۔ کتنی ہڈیاں ہیں، کتنی رگیں ہیں، میں نہیں کہتا، سائنسدان یہ بتاتے ہیں کہ انسان کے جسم میں 10 ملین فیکٹریز ہیں۔ 1 ملین 10 لاکھ کا ہوتا ہے، 10 ملین کا مطلب 1 کروڑ ہوا، 1 کروڑ کو 10 لاکھ سے ضرب دیں تو اتنے کارخانے انسان کے اندر لگے ہوئے ہیں۔ یہ انسان
تمام کائنات کو ایک طرف رکھو، صرف انسان کو دیکھا جائے تو پتا چلتا ہے کہ یہ انسان جس کو رب نے بنایا ہے اس کے اندر کیا کیا کارخانے لگے ہوئے، ہمیں تو ان کے نام بھی نہیں معلوم، ان کے کام بھی نہیں معلوم۔ تو یا اللہ وجود کے اندر اتنی نعمتیں، آنکھیں نعمتیں، دانت نعمت، زبان نعمت، کان نعمت، اتنی نعمتیں ہیں، اور پھر باہر دیکھیں تو زمین نعمت، پھر زمین کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، سونا نکل رہا ہے، دھاتیں نکل رہی ہیں، ہیرے جواہرات نکل رہے ہیں، یہ غذائیں نکل رہی ہیں، سبزہ نکل رہا ہے، معدنیات نکل رہی ہے، تو یہ زمین نعمت، ہوا نعمت، فضا نعمت، درخت نعمت، پتے نعمت، پھول نعمت، پھل نعمت، ستارے نعمت، چاند سورج نعمت، سیارے نعمت۔ یا اللہ تیری نعمتیں کچھ ایسی ہیں جو کراچی میں نہیں حیدرآباد میں ہیں، کچھ حیدرآباد میں نہیں سکھر میں ہیں، کچھ سکھر میں نہیں رحیم یار خاں میں ہیں، کچھ لاہور میں ہیں، کچھ پشاور میں ہیں، جو وہاں ہیں یہاں نہیں، جو یہاں ہیں وہ وہاں نہیں۔ پاکستان سے باہر نکلیں، دوسرے ملکوں میں جائیں، کچھ اور مخلوق بھی نظر آتی ہے، کچھ اور نعمتیں بھی نظر آتی ہیں۔ سارے جہان میں تیری نعمتوں کے کارخانے ہیں، عجیب عجیب نعمتیں ہیں، اور ابھی تک دنیا کا کوئی آدمی تیری نعمتوں کو گن نہیں سکا۔ تو خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ یا اللہ تیرا حکم ہے کہ تیری نعمتوں کو یاد کریں، اور تو خود فرماتا ہے کہ تیری نعمتوں کو گنا نہیں جا سکتا، شمار نہیں کیا جا سکتا، کاؤنٹ نہیں کیا جا سکتا۔ تو جب ہم نعمتوں کو گن نہیں سکتے تو ہم ساری نعمتوں کو یاد کیسے کر سکتے ہیں؟ تو گویا ہمیں کیا جواب ملا؟ اے لوگوں، میں ایک نعمت ایسی بھیج رہا ہوں جو تمام نعمتوں کی اصل ہے، جان ہے۔ اگر وہ نعمت نہ ہوتی تو میں کچھ نعمت بھی پیدا نہ کرتا۔ بس جس نے اس کو یاد کر لیا اس نے سب کو یاد کر لیا۔ اللہ اکبر۔ سینکڑوں کا مجمع ہو، یہ میری شان میں تو نعرہ لگا نہیں، اللہ اور اس کے رسول کا نام لیا گیا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب بھی نعرہ لگے جوش کا، محبت کا اظہار کریں، اللہ اور اس کے رسول کا نام محبت سے لیا کریں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، اللہ فرماتا ہے جس نے میرے حبیب کو یاد کر لیا گویا اس نے سب نعمتوں کو یاد کر لیا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ تو آپ نے بات کی ہے، آپ کی بات اپنی جگہ، ہم آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، لیکن کوئی ثبوت ہو جائے تو ذرا تسلی ہو جائے گی۔ آئیے میں نبی پاک کا ارشاد پیش کرتا ہوں۔ حدیث کہاں ہے؟ اصل عربی کتاب آپ کہاں لیں گے اور کہاں دیکھیں گے؟ کیونکہ عربی کتابوں کو دیکھنا ان کا بھی ایک طریقہ ہے، باب معلوم ہونے چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ عربی میں حدیث کی کتابوں میں زیر زبریں نہیں ہوتی ہیں، ان کو پڑھنے کا سلیقہ ہونا چاہیے۔ آئیے میں آپ کو قریب ترین کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، جو کتاب اکثر لوگ لیے پھرتے ہیں۔ نام ہے اس کا فضائل درود شریف۔ لکھنے والے تبلیغی جماعت رائے ونڈ والی کے بڑے سرپرست جناب شیخ محمد زکریہ صاحب، انہوں نے بھی اس حدیث کو تبلیغی نصاب کے حصہ فضائل درود شریف میں نقل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں جب دعا کرتا ہوں ایک حصہ آپ پر درود بھیجتا ہوں، 3 حصے اپنی حاجات پیش کرتا ہوں۔ اپنی حاجات پیش کرنے کا مطلب کہ جو میری ضرورتیں ہیں اللہ کی بارگاہ میں ان کو پیش کرتا ہوں، اور ایک حصہ درود شریف بھیجتا ہوں۔ سمجھنے کے لیے بات کروں کہ اگر 1 گھنٹہ دعا کرتا ہوں تو 15 منٹ میں درود شریف پڑھتا ہوں، 45 منٹ حاجات پیش کرتا ہوں۔ کیا میرا یہ طریقہ ٹھیک ہے؟ یہ معاملہ ٹھیک ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تو درود زیادہ کر دے تو اور اچھا ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں حضور آدھا ٹائم درود شریف، آدھا ٹائم دعا، اب ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے،
اگر درود اور زیادہ کر دے تو اور اچھا ہے۔ وہ کہتے ہیں جی 45 منٹ یعنی 3 حصے درود شریف، 1 حصہ حاجات، اب ٹھیک ہے؟ فرمایا بہت اچھا ہے، اگر درود اور زیادہ کر دے تیرے لیے اور اچھا ہے۔ وہ صحابی کہتے ہیں میں اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا، میں کوئی حاجت پیش نہیں کروں گا، کوئی ضرورت اللہ کے حضور بیان نہیں کروں گا، جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں گا اول سے آخر صرف درود شریف پیش کروں گا۔ اب ٹھیک ہے؟ فرمایا اگر تو ایسا کرے گا تو سن، باقی تو جتنے لوگ اپنی حاجات پیش کریں گے ان کو وہ ملے گا جو مانگیں گے، اور تجھے درود شریف پڑھنے پر وہ کچھ بھی ملے گا جو تو نہیں مانگے گا۔ اللہ خطیب پاکستان، میرے دوستوں اور بزرگوں، فرمایا اگر تو صرف درود شریف پڑھے گا تو تجھے سب کچھ ملے گا۔ پتہ چلا جو نبی کو یاد کرتا ہے وہ سب کچھ پا لیتا ہے۔ اب حدیث سے ہمیں ثبوت مل گیا، کیا اس کے بعد بھی شبے کی کوئی گنجائش رہتی ہے؟ نہیں۔ آئیے میں ایک بات اور بھی پیش کرتا ہوں تاکہ آپ توجہ فرمائیں، یہ تو حدیث تھی، اب قرآن سنیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات میں، اس کی صفات میں، اس کے ناموں میں، اس کے کاموں میں کوئی بھی کسی طرح اس کا شریک نہیں ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ توحید ایسا پختہ ہے جس میں کوئی لچک نہیں ہے۔ اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ ذرا اونچی کہیے گا، ابھی تک بولنے پر ٹیکس نہیں لگا ہے اس لیے بلوا رہا ہوں، بتائیے اللہ کو کسی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ اے اللہ تو کسی کا حاجت مند نہیں، سب تیرے حاجت مند ہیں، تجھے کسی کی ضرورت نہیں، سب کو تیری ضرورت ہے، سب تیرے محتاج ہیں، کوئی بھی ایسا نہیں جس کو تیری حاجت نہ ہو، اور تجھے کسی کی کسی طرح بھی حاجت نہیں۔ یا اللہ تو نے ہمیں حکم دیا نماز پڑھو، تجھے ہمارے سجدوں کی ضرورت نہیں، یہ نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو دنیا و آخرت کی رحمتوں کا مستحق بناتے ہیں۔ تجھے ضرورت نہیں روزے کی، تو نے ہمیں حکم دیا ہے، تو روزہ نہیں رکھتا، ہمیں حکم دیا، تجھے ہمارے روزے کی بھی ضرورت نہیں، اگر ہم 1 مہینہ 1 ٹائم کھانا نہیں کھائیں گے تو اس سے تیری جو نعمتیں پیدا ہوتی ہیں ان میں کوئی کمی یا اضافہ ہو سکتا نہیں، اس کے باوجود تو نے حکم دیا تاکہ ہمیں پاکیزگی ملے۔ یا اللہ یہ جو ہم مال دیتے ہیں یہ تجھے تو نہیں دیتے، تیرے لیے تیرے بندوں کو دیتے ہیں جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، تو کسی کا حاجت مند نہیں، ہم جو زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے اپنے مال کی پاکیزگی حاصل کرتے ہیں، تیری طرف سے رحمت پاتے ہیں، تجھے اس کی کسی طرح بھی ضرورت نہیں، پھر بھی تو نے حکم دیا تاکہ ہم فائدہ پائیں۔ تیرے گھر کا ہم اگر طواف کر لیتے ہیں، وہاں جا کر کچھ مقامات پر کچھ ارکان ادا کرتے ہیں جس کا نام حج ہے، تجھے اس کی بھی ضرورت نہیں، ہم جو حج کر لیتے ہیں گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کروا لیتے ہیں۔ یا اللہ تو نے یہ چیزیں ہم پر لگائی ہیں کہ اگر ہم استطاعت رکھتے ہیں، اگر ہمیں صحت دی ہے، حواس دیے ہیں، تو ہمیں حکم بھی دیا ہے، جس کو ہوش نہیں، جس کو عقل نہیں، اس پر تو نے یہ حکم بھی نہیں لگایا، حالانکہ کہ تجھے کوئی حاجت نہیں، تو کسی کا بھی محتاج نہیں، مگر تو خود فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ علی النبی، بے شک اللہ تعالی اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ میں معلوم کرنا چاہتا ہوں اللہ کو کیا ضرورت ہے کہ اللہ تعالی اپنے حبیب پر درود بھیجے۔ اللہ کسی کا ضرورت مند نہیں، اللہ کسی کا حاجت مند نہیں، وہ ان تمام لفظوں سے، ان تمام باتوں سے پاک ہے، اس کے باوجود وہ درود بھیجتا ہے۔ تو یہ مجھے اور تمہیں بتانا ہے کہ اللہ نے ساری کائنات تو بنائی ہے مگر اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہو کر، سب سے مستغنی ہو کر بھی اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ میرے تمہارے لیے تعلیم ہے کہ وہ بے نیاز ہو کر جب اپنے حبیب کو یاد کرتا ہے تو ہمیں کتنا یاد کرنا چاہیے۔
اس کو ضرورت نہیں ہے، پھر بھی وہ اپنے حبیب کو یاد فرما رہا۔ اور اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ کا فعل ایک ہوتا ہے عمل، ایک ہوتا ہے فعل۔ طلباء جو عربی گرامر جانتے ہیں ان کو معلوم ہے عمل میں اور فعل میں فرق کیا ہوتا ہے۔ فعل اپنے لوازم کو بھی شامل ہوتا ہے، جوارح کو بھی شامل ہوتا ہے۔ میں اس بحث میں نہیں پڑتا، آسان کر کے بات کرتا ہوں۔ اللہ کا فعل اللہ کے ساتھ ہے، اللہ کی کوئی ابتدا نہیں، اللہ کی کوئی انتہا نہیں۔ وہ اول ہے بغیر ابتدا کے، وہ آخر ہے بغیر انتہا کے۔ اگر آپ اس کی کوئی ابتدا بتائیں گے، انتہا بتائیں گے تو وہ محدود ہو جائے گا، اور وہ محدود ہونے سے پاک ہے، وہ لامحدود ہے، اس کا فعل اس کے ساتھ ہے۔ تو مجھے پتا کیا چلا، یہ کائنات نہیں تھی، اللہ تھا، یہ کائنات نہیں ہوگی، اللہ ہوگا، اور یہ بھی اللہ کا فعل کہ وہ نبی پر درود بھیجتا ہے۔ تو معلوم ہوا کائنات کا تصور ختم ہو سکتا ہے، ذکر مصطفیٰ کا تصور ختم نہیں ہو سکتا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ۔ وہ لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں تم لوگ تو نبی پاک کی بہت تعریف کرتے ہو، میں کہتا ہوں کوئی اور تعریف والا بتا دو، تم بتاؤ ہم اس کی تعریف کر دیں گے، کوئی بتاؤ تو صحیح۔ ہم نبی کی تعریف نہ کریں تو اور کس کی تعریف کریں؟ کہتے ہیں جی اللہ کی کرو، ہم اللہ ہی کی تعریف کرتے ہیں، نبی کی تعریف کرنا یہ اللہ ہی کی تعریف کرنا ہے، کیونکہ اس کو کس نے نبی بنایا، اس کو کس نے رسول بنایا، اس کو تعریف والا کس نے بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ سنیے، توجہ کیجئے، اگر ان کا یہ کہنا کہ ہم نبی کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی تعریف نہیں کرتے، تو میں اس کا بھی جواب پیش کر دیتا ہوں۔ یہ ان کا خیال ہے۔ میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں، یہ بتائیں کائنات میں سب سے زیادہ تعریف کس کی ہوتی ہے؟ کیا آپ جواب دینا پسند کریں گے؟ کس کی سب سے زیادہ تعریف ہوتی ہے؟ آواز جو آئی ہلکی ہلکی، لوگوں نے ڈرے ڈرے کہا اللہ کی، ذرا اونچی کہیے، اللہ کی۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ یہی کہتے ہیں نا، سب نے کہا اللہ کی تعریف سب سے زیادہ ہوتی ہے، میں کہتا ہوں نبی پاک کی تعریف زیادہ ہوتی ہے۔ اب آپ کہیں گے وہ کیسے؟ تو جواب بہت آسان ہے، اللہ کی تعریف کرتی ہے مخلوق۔ اللہ کی تعریف کون کرتی ہے؟ مخلوق، اور اس میں بھی سب نہیں کرتے۔ کتنے ہیں جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، دہریے ہیں، اللہ کے وجود کے ہی منکر ہیں، اللہ کی عظمت کے ہی منکر ہیں۔ حالانکہ یہ جانور تک تعریف کرتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، درخت پڑھتے ہیں، پتے پڑھتے ہیں، یہ پھول پڑھ رہے ہیں، یہ جب تک تازہ ہیں، اسی لیے ہم ان کو مزاروں پر ڈال دیتے ہیں، کیونکہ یہ جب تک تازہ ہیں تسبیح پڑھیں گے تو ان کی تسبیح سے قبر والے کو ثواب ہوگا۔ جب یہ سوکھ جائیں گے تسبیح پڑھنا چھوڑ دیں گے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے ہر شے اللہ کی تسبیح پڑھتی ہے، مگر تم ان کی تسبیح کو سمجھ سکتے نہیں، کیونکہ ہمیں کیا پتا کس طرح پڑھ رہے ہیں، لیکن سب پڑھ رہے ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی تعریف کر رہی ہے، کوئی اور اللہ نہیں ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اور تو ہے نہیں، اللہ یکتا ہے، اکیلا ہے۔ تو مخلوق تعریف کر رہی ہے اللہ کی، اور اللہ تعریف کر رہا ہے مصطفیٰ کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، حضرت ابو العالیہ فرماتے ہیں یصلون سے مراد اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی تعریف کر رہا ہے، رحمت بھیج رہا ہے، ان کی شان بیان کر رہا ہے۔ تو مخلوقات کی کروڑوں برس کی ارب ہاں تعریفیں ایک طرف، تب بھی وہ اللہ کی ایک تعریف کے برابر ہو سکتی نہیں۔ تو پتا چلا سب سے زیادہ تعریف تو میرے نبی کی ہو رہی ہے۔ ارے میرے نبی پاک وہ ہیں جن کی تعریف مخلوق بھی کر رہی ہے اور خالق بھی کر رہا ہے۔
پتا چلا زیادہ تعریف تو نبی پاک کی ہو رہی ہے، تو وہ لوگ جو کہتے ہیں تم نبی ہی کی تعریف کرتے رہتے ہو، تو میں کہوں گا یہ کام اللہ کا ہے، اس کا شکر ہے، اس نے ہمیں بھی اس کی توفیق بخش دی۔ اگر تمہیں نہیں بخشی تو تم اپنے نصیب کو روو، تمہارا نصیب اچھا نہیں۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ ہم صبح و شام مصطفیٰ کی تعریف کرتے ہیں۔ ہم تو کہتے ہیں میں سو جاؤں یا مصطفیٰ، کہتے کہتے کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے، ہم تو اس پر خوش ہوتے ہیں۔ یہ اللہ کے انتخاب کی بات ہے، اس نے ہمیں اگر نبی کی تعریف کے لیے چنا تو یہ اس کی مہربانی ہے، کرم ہے، اور اس کرم پر ہم جتنا بھی ناز کریں وہ کم ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، بات دور نکل گئی۔ جو نبی پاک کو یاد کرتا ہے وہ سب کو یاد کر لیتا ہے، وہ سب کو پا لیتا ہے۔ اور میں نہیں، محبت والے تو نبی کے شہر کے بارے میں یہ کہتے ہیں، اس نے سب دیکھ لیا جس نے مدینہ دیکھا۔ جس نے مدینہ دیکھ لیا اس نے سب دیکھ لیا۔ تو محبت والے تو نبی کے شہر کی اتنی تعظیم کریں، اتنی بات کریں، اور ہم نبی پاک کے بارے میں اگر شبے میں رہیں تو اس کا مطلب کہ ہم نے اللہ کے حبیب کی عظمت کو مانا اور جانا نہیں۔ جنہوں نے جان لیا، جنہوں نے مان لیا، وہ یہی کہتے ہیں بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ ان کی زبان سے جب بھی سنو گے اچھی بات سنو گے، اور جن کو شبہ ہے وہ کوئی اچھی بات کرتے نہیں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرنا یہ کامیابی کا ذریعہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، خود اللہ فرماتا ہے لولا کلما خلقت الافلاق لولا کلما خلقت الارضین۔ اور حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت شاہ ولی اللہ کے بیٹے ہیں، اور شاہ ولی اللہ وہ عالم ہیں کہ بر صغیر میں، ہندو پاکستان میں اکثر علماء کی سند میں ان کا نام ضروری ہے۔ یہ جو حدیث کی سند ملتی ہے عالم کو عالم بننے کے بعد، اکثریت کی سند میں آپ ان کا نام پائیں گے۔ اتنے بڑے عالم، ان کے بیٹے حضرت شاہ صاحب اپنی تفسیر عزیزی میں اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا لولا کلمہ اظہرت الربوبیہ، اے پیارے اگر تجھے پیدا نہ کرتا، نہ میں آسمانوں کو بناتا، نہ میں زمینوں کو بناتا، بلکہ اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا۔ یہ اللہ کا فرمان، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، زبان پیارے مصطفیٰ کی، فرمان پیارے رب کا۔ تو یہ حدیث قدسی خود اللہ فرماتا ہے۔ جناب ظفر علی خان مولانا کہلاتے تھے، مشہور صحافی ہوئے ہیں، زمیندار اخبار نکالا کرتے تھے۔ انہوں نے اسی حدیث قدسی کو سامنے رکھتے ہوئے شعر کہا، بڑا اچھا شعر ہے، سنا دیتا ہوں آپ کو۔ وہ فرماتے ہیں گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو۔ اگر میری طرف کرو گے نا پنکھا، میری آواز ختم ہو جائے گی، اس کی آواز ہوا جائے گی منہ میں، میرا گلا بیٹھ جائے گا۔ پہلے بھی ایسا تھا، اس لیے منع کیا۔ درود شریف پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا محمد وسلم۔ گر ارض و سما کی محفل میں لولا کلمہ کا شور نہ ہو، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں، یہ نور نہ ہو سیاروں میں، یہ رنگ نہ ہو گلزاروں میں۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ کیا چلا؟ اگر اس جہان رنگ و بو میں یہ نور ہے، یہ رنگ ہے، تو یہ سب برکت ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا، یہ سب ان کی برکت سے بنا ہے۔ تو جس کی برکت سے ہمیں وجود ملا ہے، یہ کائنات ملی ہے، اس ہستی کو یاد کرنا، اس سب سے بڑی نعمت کو یاد کرنا، یہ کوئی معمولی بات
نہیں. اور نبی پاک خود فرماتے ہیں انا من نور اللہ والخلق کلہم من نوری، میں اللہ کے نور سے ہوں، باقی تمام مخلوق میرے نور سے ہے. کیا مطلب کہ اگر اللہ نہ ہوتا تو میں نہ ہوتا، اور اگر میں نہ ہوتا تو پھر کچھ بھی نہ ہوتا. تو جب ہم نے یہ جان لیا تو پتہ چل گیا نبی پاک سب سے بڑی نعمت ہے. نبی پاک سب سے، ذرا اونچی کہہ دیں، سب سے بڑی نعمت ہے. ساری نعمتوں کی اصل ہیں، بنیاد ہیں، جڑ ہے. اب نعمت ملے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. اے میرے حبیب آپ فرما دیجئے جب اللہ کا فضل اور رحمت ملے تو چاہیے کہ خوشیاں مناؤ. یہ اللہ فرما رہا ہے، قرآن کی آیت ہے کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو کیا کرنا چاہیے؟ ذرا محبت سے کہیے گا. خوشیاں منانے کا حکم دیا گیا. دوسرے مقام پر فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کی نعمتوں کا خوب چرچا کرو. ایک مقام پر فرمایا فضل اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، دوسرے مقام پر فرمایا رب کی نعمت کا چرچا کرو. تو قرآن سے پتا چلا کہ نعمت ملنے پر خوشی بھی کرنی چاہیے، اس کا چرچا بھی کرنا چاہیے. آپ کو بیٹا ملتا ہے، آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھتے ہیں. بیٹی ملتی، اولاد ملتی، ترقی ملتی، مال ملتا، غذا ملتی، آپ اس کو اللہ کی نعمت سمجھ کے چرچا بھی کرتے ہیں. مکان بنایا، آپ نے لباس پہنا، آپ کے جناب خوشیوں کے پروگرام ہوتے ہیں، آپ مختلف طرح سے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، چرچا کرتے ہیں. آپ کسی سے خوش ہو جائیں، آپ کو خوشی پہنچے، آپ جس طرح چاہیں چرچا کر لیں، اس پر کوئی فتویٰ نہیں لگتا. ارے جب ہمیں اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی رحمت، اللہ کی سب سے بڑی نعمت ملی ہے تو ہم خوشیاں کیوں نہ منائیں؟ ہم اس کا چرچا کیوں نہ کریں؟ دیکھیے آپ نے کسی کو بلانا ہو، آپ شامیانہ لگاتے ہیں، دری بچھاتے ہیں، کنکمے لگاتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، ہار پھول لے کر آتے ہیں، اس کو سجاتے ہیں اور اس جگہ کو بھی سجاتے ہیں. یہ کیا ہے؟ آپ اس کی عزت کر رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور ظاہر کرنا چاہ رہے ہیں کہ دیکھو میں وہ ہوں جس کے پاس ایسا مہمان آیا. تو آپ کسی مہمان کو بلانا چاہیں اتنا اہتمام کرتے ہیں. رب نے بھی اپنے حبیب کو لانا تھا، زمین کا فرش بنا دیا، آسمان کا شامیانہ لگا دیا، ستاروں سے چراغاں کر دیا، سورج اور چاند کے قمقمے لگا دیے، یہ پھل اور پھول لگا دیے، سجاوٹ کر دی. تو یہ کس بات کی علامت ہے؟ کہ اللہ نے اپنے حبیب کو لانا تھا، اللہ نے بھی کائنات کو سجا دیا. خوشی کا اظہار ہے اور اللہ کی نعمت کا چرچا کرنے کا حکم ہے. تو ہم اگر نعرے لگاتے ہیں، خوشی مناتے ہیں تو یہ ہرگز غلط بات نہیں، بلکہ اللہ کا حکم ہے اور ہم اسی قرآنی حکم کی تعمیل کر رہے ہیں. اب ایک اعتراض جو سب سے بڑا یہ لوگ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ جو طریقہ ہے تمہارا خوشی منانے کا، اس طریقے کا ثبوت دکھاؤ. تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ قرآن اور حدیث نے جس چیز کو منع نہیں کیا، یہ اصول ہے فی اصل الاشیاء اباحۃ، جس چیز سے منع نہیں کیا جاتا وہ بجائے خود جائز ہوتی ہے، کیونکہ ہر شے کی اصل جو ہے وہ جائز ہے. اصل شے میں اباحت ہے، مباح ہونا کا مطلب جائز ہونا. آئیے اس کو میں سمجھا دوں. آپ لوگ سب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، دفتروں میں بھی جاتے ہیں، مختلف عمارتوں میں افسروں کے پاس بھی جاتے ہیں، کاروبار کی جگہ پہ بھی جاتے ہیں، سفر بھی کرتے ہیں. اکثر جگہ پر لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ، تمباکو نوشی منع ہے، لکھا ہوتا ہے انگریزی میں بھی اردو میں بھی. ٹرین میں چلے جائیں، ہوائی جہاز میں چلے جائیں، دفتروں میں چلے جائیں، اسپتالوں میں چلے جائیں، اکثر جگہ لکھا ہوا ہے سگریٹ نوشی نہ کیجیے. اور جہاں نہیں لکھا ہوا وہاں آپ کسی سے پوچھتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. فوراً جیب سے نکالتے ہیں، جو بھی آپ کو پسند ہو نکالا، آگ لگائی اور منہ سے لگا لی. ویسے آپ سے کہیں منہ کو آگ لگاؤ تو آپ پسند نہیں کریں گے، اس طرح کر لیتے ہیں. ویسے آپ سے کہوں 10 روپے جلا دیں تو نہیں جلائیں گے، اس طرح آپ جلا دیں گے. جلا ہی رہے نا.
اپنے آپ کو بھی جلا رہے ہیں، دھواں چھوڑ کے دوسروں کو بھی جلا رہے ہیں، اندر بھی باہر بھی ہر طرف جلانا ہی جلانا چل رہا ہے، پیسے بھی پھونک رہے ہیں، کوئی فائدہ نہیں، صحت الگ برباد، پیسے الگ برباد۔ خیر آپ کی خوشی شوق سے پیجئے، میرا کیا، کیونکہ بڑی مشہور بات ہے سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا، مشہور بات ہے سگریٹ پینے والا بوڑھا نہیں ہوتا، جوانی میں ہی ختم ہو جاتا ہے، بوڑھے ہونے کی نوبت نہیں آتی، سمجھ گئے نا بات کو؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، جہاں نہیں لکھا ہوا آپ فوراً جیب سے ڈبیا نکالتے ہیں اور سگریٹ سلگا لیتے ہیں، کیوں کہ وہاں منع نہیں، اور جہاں منع ہے وہاں آپ ایسا کرتے، ٹھیک ہے نا؟ تو کیا مطلب، جہاں منع تھا وہاں بورڈ لگا دیا گیا، جہاں منع نہیں ہے وہاں بورڈ لگایا نہیں گیا۔ سمجھنے کے لیے بات کی ہے، شریعت میں جس چیز کو منع کرنا تھا اس کے لیے اعلان فرما دیا گیا، کیونکہ دلیل حرمت کے لیے ہوتی ہے، حلت کے لیے نہیں ہوتی۔ کسی چیز کے حرام اور منع ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت ہے، کسی چیز کے جائز اور حلال ہونے کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں۔ جس سے منع کر دیا گیا اس سے رک جائیں، جس سے منع نہیں کیا گیا اس کے لیے پوچھنے کی ضرورت نہیں۔ ورنہ آپ کو میں قرآن کی 2-3 مثالیں دیتا ہوں، بتائیے قرآن میں کہیں ہے کہ چوری کرو؟ ذرا اونچی حکم ہے، وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت اس کا ہاتھ کاٹ دو۔ کیا قرآن میں کہیں حکم ہے شراب پیو؟ پوچھ رہا ہوں، بلکہ منع ہے، اس کو شیطانی کام کہا گیا، پلید کہا گیا۔ انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، حرام ہے منع کر دیا گیا، جوئے کو منع کیا گیا، سود کو منع کیا گیا۔ آپ کو کہیں پورے قرآن میں ہے لکھا ہوا ہے کہ پانی پیو، روح افزا شربت پیو، شربت نورس پیو؟ اگر کوئی صاحب پینا چاہے تو کہیں کہ دکھاؤ پہلے قرآن دکھاؤ کہاں لکھا ہوا، میں پھر پیوں گا۔ آپ کہیں گے جو چیز حلال ہے اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں، جس کو منع کر دیا گیا اس کے لیے دلیل چاہیے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ جو طریقہ ہے تمہارا میلاد منانے کا، یہ طریقہ اس کا ثبوت دکھاؤ، میں کہوں گا تم قرآن حدیث میں دکھاؤ کہ اس کو منع کہاں کیا گیا ہے۔ جس کو منع نہیں کیا گیا اس کے لیے دلیل کی ضرورت، ذرا اونچی کہہ دیجئے۔ حکم ہے کلو واشربو ولا تسرفو، کھاؤ پیو مگر فضول خرچی نہ کرو۔ اب جو چیزیں کھانا جائز ہے کھا رہے ہیں، جو پینا جائز ہے وہ پی رہے ہیں، جس کو منع کر دیا وہ نہیں پی رہے، نشے والی چیز کو، ناپاک چیز کو منع کر دیا وہ نہیں پی رہے۔ اب ہر ایک گوشت کا نام لکھا ہوا ہے قرآن میں، سارے پرندوں کا نام لکھا، کون کون سا پرندہ کھا سکتے ہیں کون کون سا نہیں کھا سکتے۔ نہیں تو آپ جب بھی کوئی آپ کے سامنے مرغا لے آئے آپ کہیں پہلے قرآن کی آیت لاؤ جس میں لکھا ہو مرغا کھانا حلال ہے، اس وقت تو آپ اس کی بوٹیاں توڑتے ہوئے سوچتے بھی نہیں ہیں، بلکہ پوچھتے بھی نہیں ہیں کہ اس کو ذبح بھی صحیح طریقے سے کیا گیا نہیں، فوراً شروع ہو جاتے ہیں۔ اس وقت آپ دلیل کیوں نہیں مانگتے؟ میرے دوستوں اور بزرگوں، اصول معلوم ہو گیا کہ دلیل حرمت کے لیے ضروری ہے، علت کے لیے ضروری نہیں ہے۔ جس چیز کو منع کیا گیا ہے اس کے لیے ضرور ہمیں ثبوت چاہیے۔ تو آپ کو پتہ چل گیا اللہ نے پورے قرآن میں، نبی پاک نے تمام احادیث میں کہیں بتا دو میلاد سے منع کیا ہو، نبی کی خوشی کرنے سے منع کیا گیا ہو؟ نہیں، میں نے قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنا دی۔ اللہ فرماتا ہے اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو، رب کا فضل ملے اور رحمت ملے تو خوشیاں مناؤ، تھوڑا بہت فضل ملے تو کتنی خوشی مناتے ہو؟ جب سب سے بڑا فضل ملا ہے تو اتنی ہی بڑی خوشی کرنی چاہیے۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے، اللہ تعالی جل مجدہ الکریم نے ہمیں فرمایا خوشیاں مناؤ، ہم خوشی مناتے ہیں۔ ہمارے ماشاءاللہ عثمان بھٹی صاحب سے آج پہلی مرتبہ نعت سنی، بڑی خوشی ہوئی۔ آپ نے کیا پڑھا ہوا ہے؟ MSc کیا ہوا ہے، ماسٹر کیا ہوا ہے سائنس میں۔ آرٹس میں کیا ہو تو MA، کامرس میں کیا ہو تو M.Com،
فارمیسی میں کیا ہو تو ایم فارمیسی، انہوں نے سائنس میں کیا تو ایم ایس سی. آپ میں سے کسی صاحب نے کوئی بی اے ہوگا، کوئی ایم اے ہوگا، کوئی پی ایچ ڈی ہوگا، کوئی شاید ڈاکٹر ہوگا. کیا کہتے ہیں ڈاکٹر کو؟ ایم بی بی ایس. کیا بنتا ہے؟ بیچلر آف سائنس اور بیچلر آف سرجن. واہ، بیچلر آف سائنس، بیچلر آف سرجن. یہ انہوں نے کہا اگر یہی ہے، مجھے تو اس کا سیدھا سیدھا ترجمہ آتا ہے ایم بی بی ایس، میاں بیوی بچوں سمیت. سیدھا سا ترجمہ ہے. اب انہوں نے اتنا لمبا بتایا، میں تو سیدھا سا ترجمہ جانتا ہوں، ایم بی بی ایس، میاں بیوی بچوں سمیت. ٹھیک ہے نا؟ اب جو ڈاکٹر بن جاتا ہے، پی ایچ ڈی کر لیتا ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ اس کو بھی لکھتا ہے. مثلا یہ ایم ایس سی ہیں، یہ لکھیں گے محمد عثمان بھٹی ایم ایس سی. دوسرے صاحب لکھیں گے حمید اللہ ایم اے. ہمارے مولانا صاحب لکھ دیں گے اپنے ساتھ پی ایچ ڈی. حاجی قاسم صاحب لکھ دیں ایم بی بی ایس. جس نے جو ڈگری لگائی، کارڈ بنائے گا وہاں لکھے گا، نام لگائے گا اپنے گھر کے دروازے پر وہاں لکھے گا، پیڈ چھاپے گا وہاں لکھے گا. یہ ایم ایس سی ہونا کوئی اللہ کی نعمت ہے؟ پوچھ رہا ہوں. پی ایچ ڈی ہونا کوئی بہت بڑی بات ہے؟ حالانکہ یہ دنیا کی ایک چیز ہے جو آپ نے حاصل کی، مگر آپ اس کا کتنا چرچا کر رہے ہیں. جہاں جا رہے ہیں آپ کے نام کا وہ حصہ بنا ہوا ہے، ہر جگہ آپ اس کا تذکرہ کر رہے ہیں. ایک عارضی ڈگری ہے جو آپ نے خود حاصل کی ہے، اس پر تو آپ کو اتنا ناز ہے، اس کا تو اتنا چرچا کرتے ہیں. اور جس کی خاطر رب نے ہمیں وجود دیا ہے، یہ کائنات کی ہے، بتائیے اس کا کتنا چرچا کرنا چاہیے. اندازہ کریں آپ. اگر کوئی اس کا چرچا کرنے سے منع کرتا ہے تو منع کرنے والا ختم ہو جائے گا، نبی کا چرچا ختم ہو سکتا نہیں. خود اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کے ذکر کو اس کے لیے بلند کر دیا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. تو جس کا ذکر خود اللہ بلند کرے، اس کے ذکر کو کوئی نیچا کر سکتا. یہ جو میں اشارہ کر رہا ہوں نا اوپر کے لیے، اس سے یہ مراد نہیں کہ اللہ اوپر ہے. ہم اللہ کی کوئی جہت نہیں مانتے. وہ جہت سے، سمتوں سے، مکان سے، زمان سے پاک ہے. یہ اشارہ عظمت کے لیے ہے، اللہ کی سمت بیان نہیں کر رہا. کوئی یہ نہ سمجھے. کچھ لوگ کہتے ہیں اوپر والا، یہ غلط جملہ ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں نیلی چھتری والا، یہ جملہ بھی غلط ہے. وہ چھتری اس نے ہم پر لگائی ہے، اس پر کوئی چھتری نہیں ہے. یہ چھتری بنانے والا کہو، نیلی چھتری بنانے والا. تو یہ اشارہ اگر میرا ہے تو عظمت کے لیے ہے، اللہ کی سمت کا کوئی اشارہ نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو خود اللہ بلند کر رہا ہے. اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، جو بہت بڑے عالم، محدث، فقیہ اور اپنے وقت کے غوث و قطب تھے، انہوں نے بے شمار کتابیں لکھی جن کی تعداد 1000 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. بے شمار علوم جانتے تھے جن کی تعداد 55 سے زیادہ بتائی جاتی ہے. عربی، فارسی، اردو میں کتابیں لکھی. کتابیں بہت زیادہ چھپتی نہیں، ہر کوئی پڑھ نہیں سکتا. انہوں نے قرآن حدیث کی ترجمانی کرتے ہوئے شعر بھی لکھے، نبی کی نعت بھی لکھی کہ جس کسی کو میری کتاب نہ پہنچے، اس شعر کے ذریعے ہی نبی کی محبت کا پیغام پہنچ جائے. وہ اسی کی ترجمانی فرماتے ہیں رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. اے نبی کے ذکر سے تنگ ہونے والوں، اے نبی کے چرچے سے ناخوش ہونے والوں، سنو، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا. پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے، پڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے. جن کو نبی کا ذکر سن کر خوشی نہیں ہوتی، یہ خود ختم ہو جائیں گے. نبی کا ذکر کبھی ختم ہو سکتا نہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کہاں نہیں ہو رہا؟ فرش پر، عرش پر، ہر جگہ ہو رہا ہے. مخلوق بھی کر رہی ہے، خالق بھی کر رہا ہے. اور ہم اہل سنت و جماعت کا کیا کہنا؟ ہم کہتے ہیں صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، صدائیں درودوں
کی آتی رہیں گی، میرا سن کے دل شاد ہوتا رہے گا۔ خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کا میلاد ختم ہو سکتا؟ یہ لوگ جو اعتراض کرتے ہیں مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے ان پر۔ ہم کس کا میلاد مناتے ہیں؟ اپنے نبی کا۔ کس کا میلاد مناتے ہیں؟ ہم نے کبھی ان کا میلاد منایا ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے، پھر ان کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ میلاد ہم منائیں اپنے نبی کا، انہیں نہ پتہ نہیں کی تکلیف پئی ہوندی ہے۔ سمجھ نہیں آئی مجھے کہ ان کو کیا تکلیف ہے۔ جب ان کا منائیں گے تو یہ روک دے۔ کہتے ہیں میلاد منانا شرک ہے۔ آئیے اس کا جواب دوں۔ جو میلاد منانے کو شرک کہتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے، اس کے پاس عقل، اوپر والا کھانا اس کا یہاں کچھ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ اگر ہوتی تو ایسی بات نہ کرتا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں، کیا آپ اللہ کا میلاد مناتے ہیں؟ ذرا اونچی کہہ دیجئے، مجھے سب کی آواز آ جائے۔ سب کہہ رہے ہیں نہیں، اللہ کا میلاد کیوں نہیں مناتے؟ اس کی شان یہ ہے لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے پیدا کیا، اس کو کسی نے جنا نہیں، اس نے بھی کسی کو جنا نہیں۔ وہ لم یلد ولم یولد ہے، وہ پیدا ہونے سے پاک ہے۔ تو اگر میلاد منانا شرک کہو تو بڑے بے وقوف ہو۔ ارے میلاد منانا شرک نہیں، یہ تو شرک کو ختم کرنے والی بات ہے۔ اہل سنت دنیا بھر میں روزانہ میلاد منا کر یہی اعلان کرتے ہیں کہ ہم نبی کو خدا نہیں مانتے، خالق نہیں مانتے، بلکہ مخلوق مانتے ہیں، کیونکہ میلاد مخلوق کا منایا جاتا ہے، خالق کا نہیں منایا جاتا۔ ان کو تو اتنی سمجھ نہیں ہے۔ یہ مناتے ہیں سیرت، ہم کرتے ہیں میلاد کا جلسہ، یہ کون سا کرتے ہیں؟ سیرت کا۔ اور سیرت ان کے نزدیک شروع ہوتی ہے جب نبی پاک نے نبوت کا اعلان فرمایا، اور وہ فرمایا 40 سال کی ظاہری عمر شریف میں، تو یہ کہتے ہیں 40 سال تک وہ نبی نہیں تھے، 40 سال کی عمر میں نبی بنے، اور اسی وقت سے یہ سیرت کو شمار کرتے ہیں۔ یہ تو ایمان میں بھی ہم سے پیچھے، ظاہری طور پر 40 سال اور حقیقی طور پر کروڑوں سال۔ پہلے ہمارا مقابلہ تو کر لیں، ابھی تو بچے ہیں، یہ ہم سے مقابلہ کر سکتے نہیں۔ سنیں، میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ میلاد منایا جاتا ہے، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ ان کو ابھی اتنی سمجھ بھی نہیں، یہ سیرت منانے لگ گئے ہیں۔ ارے سیرت کردار کو کہتے ہیں، صورت کو کہتے ہیں، اخلاق کو کہتے ہیں، کسی کی حالت شکل کو کہتے ہیں۔ تو یہ جو سیرت ہے یہ منائی نہیں جاتی، یہ اپنائی جاتی ہے۔ انہیں جا کے سمجھاؤ، منانے ہیں تو میلاد مناؤ، سیرت کو اپناؤ۔ اور ہم بتا دینا چاہتے ہیں، تم اگر میلاد کو منع کرنا چاہو گے تو ہم رکنے والے ہم مناتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے، چلتا رہے گا۔ آئیے اب میں کچھ سوالوں کے جواب جو حمید اللہ صاحب نے کہا ہے وہ جواب دے دوں۔ پہلا اعتراض ان کا یہ ہے کہ اسلام میں 2 عیدیں ہیں، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ۔ عید الفطر کو آپ میٹھی عید کہتے ہیں، اور عید الاضحیٰ کو آپ کوئی بکرا عید کہتا ہے، کوئی بکری عید کہتا ہے، کوئی بقر عید کہتا ہے، کوئی قربانی کی عید کہتا ہے۔ جو جانور آپ ذبح کرتے ہیں وہی نام لے دیتے ہیں۔ اضحیٰ کے معنی قربانی کے ہیں۔ جو بکرا ذبح کرتا ہے وہ بکرا عید کہہ دیتا ہے، جو بکری ذبح کرتا ہے وہ بکری عید کہہ دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ اصل عید وہ قربانی کی، اس کو کچھ لوگ چھوٹی عید بڑی عید بھی کہتے ہیں، کیونکہ وہ 2 دن 3 دن جاری رہتی ہے، اس لیے لوگ اس کو بڑی عید کہہ دیتے ہیں۔ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ اسلام میں صرف یہ 2 عیدیں تھیں، یہ تیسری عید، عید میلاد النبی کہاں سے آ گئی؟ ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ اسلام کی تیسری عید نہیں، یہ اسلام کی پہلی عید ہے۔ آپ سے بھی کہلواؤں گا یہ اسلام کی پہلی عید ہے۔
کچھ لوگ شاید میرے کہنے پر یہاں کہہ تو گئے ہوں گے لیکن دل سے مطمئن نہیں ہوں گے، ان کو بھی مطمئن کر دو۔ کیوں؟ وہ لوگ شاید یہ کہیں گے کہ عید الفطر عید الاضحیٰ کا ثبوت ہے، اس عید کا ثبوت نہیں۔ میں قرآن سے اس کا ثبوت بھی پیش کروں گا، اور پہلے آپ کو بتا چکا ہوں کہ اگر میرا نبی نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا۔ تو جب نبی نہ ہوتا تو رمضان کہاں ہوتا، تو عید الفطر کہاں ہوتی؟ میرا نبی نہ ہوتا تو حضرت ابراہیم کہاں ہوتے، حضرت اسماعیل کہاں ہوتے، اور یہ قربانی کا سلسلہ بھی کہاں ہوتا؟ یہ نبی ہے جس کی برکت سے وہ عیدیں ملی۔ اگر نبی پاک نہ ہوتے، نہ کوئی عید ہوتی، نہ کوئی عید منانے والا ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہو گئی۔ آئیے، وہ تو اس کو عید مانتے نہیں، میں قرآن سے عید کا ثبوت لفظ عید قرآن سے پیش کرتا ہوں۔ سورہ المائدہ، قرآن اٹھائیے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہمارے پروردگار آسمان سے ہم پر مائدہ اتار، تکون لنا، تاکہ وہ ہمارے لیے ہو جائے عیدن، یہ لفظ آیا قرآن میں، عیدن، وہ کیا ہو جائے؟ ہمارے لیے عید ہو جائے، لِأَوَّلِنَا وَآخِرِنَا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی۔ جس دن مائدہ اترے وہ مائدہ اترنے کا دن عید کا دن ہو جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں، نبی کسی غلط چیز کی فرمائش نہیں کرتا، وہ دعا کر رہے ہیں، یا اللہ ہم پر مائدہ اتار۔ مائدہ کے معنی دسترخوان، جس پر پکے پکائے کھانے موجود ہوں۔ جس دن وہ مائدہ اترے وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہو جائے، صرف ہمارے لیے نہیں، ہمارے پہلوں کے لیے بھی، ہمارے بعد والوں کے لیے بھی۔ قرآن سے پتا چلا کہ جب مائدہ اللہ کی نعمت ہے تو جس دن مائدہ اترے اس دن کو عید بنانے کے لیے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے۔ اب ایمان والو ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے اپنے ایمان سے مجھے جواب دینا، یہ بتاؤ کہ مائدہ اترنے کا دن بڑی نعمت ہے یا نبی پاک کی آمد کا دن بڑی نعمت ہے؟ آپ میں سے ہر ایک یہی کہے گا کہ مائدہ سے بڑی نعمت میرے سرکار ہیں، اور جس دن سرکار آئے وہ دن بڑا دن ہے۔ تو قرآن سے ثبوت مل گیا، جس دن مائدہ اترے اگر وہ دن عید کا دن ہے اور اس کو عید بنانے کے لیے اللہ کا نبی دعا کر رہا ہے، تو جس دن اللہ کے حبیب آئے وہ دن صرف عید کا دن نہیں بلکہ سب سے بڑی عید کا دن ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ تو اس کو عید مانتے نہیں، عید مانتے، اور جب مانتے نہیں تو مناتے نہیں، جب مانتے نہیں تو پھر مناتے بھی نہیں۔ انہوں نے نہ ماننا ہے نہ منانا ہے، اور اہل سنت و جماعت ادھر ربیع الاول کا چاند نکلتا ہے اور جھومنے لگ جاتے ہیں، اور جھوم جھوم کے سرکار کی آمد کے نعرے لگاتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں؟ عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ سب سے بڑی عید آتی ہے نا تو خوشی ہوتی، عید کے معنی ہی خوشی ہے، اصل معنی تو لوٹ کے آنے والی جو پلٹ کر آئے، اسی لیے تذکرہ عودہ یعنی ریٹرن ٹکٹ کو عودہ کہتے ہیں۔ یہ عید کے معنی جو دوبارہ لوٹ کر آئے، ہر سال آتی ہے نا پلٹ کر، دوسری عید بھی یہ بھی تو عید لوٹ کر آتی ہے، لیکن عید کا تصور آپ کے ہاں خوشی سے ہے۔ تو جب اس عید کا چاند نکلتا ہے مومن جھوم جھوم کے کہتے ہیں عید نبوی کا زمانہ آ گیا۔ آپ بھی میرے ساتھ مل کر محبت سے کہیے عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا، اور نعرہ صلی اللہ کی دھوم ہے،
وجد میں سارا زمانہ آ گیا، وجد میں سارا زمانہ. یہ لوگ تو عید مانتے نہیں، مناتے نہیں، لیکن مومن کیا کہتے ہیں؟ مومن کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا علی، یا غوث اعظم. میرے دوستوں اور بزرگوں، البدایہ والنہایہ ابن کثیر کی مشہور کتاب ہے، اٹھا کر دیکھ لیں. اس میں بھی یہ حوالہ موجود ہے. نبی پاک کی ولادت ہوئی تو جانوروں نے ایک دوسرے کو مبارکباد دی، پرندوں نے خوشی میں ایک دوسرے کو مبارکباد دی، حور و غلماں فرشتوں کا ذکر تو بلند، جانور تلک نے خوشیاں منائی، مگر ایک کھڑا رو رہا تھا. کون؟ ابلیس. اس دن وہ رویا، آج اس کے چیلے رو رہے. اس کو بھی خوشی نہیں ہوئی، اس کے چیلوں کو بھی کوئی خوشی. عجیب بات ہے، عجیب بات ہے. انہیں سرکار کی ولادت سے خوشی. فتوے لگاتے ہیں منانا جائز نہیں، غلط ہے. اچھا، دوسرا اعتراض یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی جس سال نبی پاک پیدا ہوئے اس سال یہ دن بڑا بابرکت دن تھا، وہ رات بھی بڑی تھی، وہ دن بھی بڑا تھا، بڑی خوشی کا بڑا عظیم دن تھا، اس سے کوئی عظیم دن نہیں. مگر اس سال، اب ہر سال تو نبی کی ولادت نہیں ہوتی، تو تم ہر سال کیوں مناتے ہو؟ آئیے اس کا جواب بھی قرآن سے پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے اس کو یعنی قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں، قدر والی رات میں. آپ مجھے یہ بتائیے، آپ ہر سال شب قدر مناتے ہیں؟ جتنے مناتے ہیں وہ آواز لگائیں، دوسرے نہیں. ماشاءاللہ سارے ہی مناتے ہیں، اچھی بات ہے، منانا چاہیے. میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ہر سال قرآن اترتا ہے؟ پھر کیوں مناتے ہیں؟ دیں جواب مجھے. قرآن ایک شب قدر میں اترا، مگر جس رات میں اترا قیامت تک کے لیے اس کو بابرکت بنا گیا، عظمت والی بنا گیا. میرا نبی بھی ایک ہی رات ایک ہی دن میں آیا، مگر جس رات دن میں آیا قیامت تک کے لیے اس کو سب سے بڑا بنا گیا. اگر نبی پاک نہ ہوتے تو قرآن بھی نازل نہ ہوتا. نبی پاک کی ولادت کی رات شب قدر سے 1000 درجے افضل ہے. 1000 درجے. 1000 سے مراد 1000 نہیں، ہزاروں مراد ہیں. اس سے کتنی افضل ہے یہ ہم جان سکتے نہیں. میں نہیں کہتا. کتاب چھوٹی سی ملتی ہے، نام ہے جمعہ کے فضائل و احکام. اس کتاب کا نام، اسلامی کتاب گھر صدر کراچی سے چھپی ہوئی. جناب اشرف علی تھانوی لکھتے ہیں اس میں کہ نبی پاک اپنی والدہ کے شکم اقدس میں مبارک پیٹ میں جمعے کی رات آئے. جس رات نبی پاک اپنی والدہ کے پیٹ میں آئے وہ رات شب قدر سے کروڑوں درجے افضل ہے. تھانوی صاحب کی گواہی پیش کر رہا ہوں. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری. اسی لیے میں ان تھانویوں وغیرہ کو کہتا ہوں، چھیڑا نہ کرو مجھے، میں اکاڑوی ہوں. مجھے چھیڑو گے تو پھر میں چھوڑوں گا. سمجھتے ہیں نا؟ اچھی طرح جانتے ہیں آپ. میرے دوستوں اور بزرگوں، میں نے اپنی کتاب اسلام کی پہلی عید میں یہ سارے حوالے نقل کر دیے، اور اس کتاب میں عید میلاد منانے کا سارا ثبوت دیوبندیوں کی کتابوں سے دیا ہے. یہ اسی لیے مجھ پہ چڑھتے ہیں کہ یہ ہماری کتابیں کہاں سے نکال کے لاتا ہے. تو اب تمہیں پڑھنے کی توفیق نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ تمہیں تو مجھے کمیشن دینی چاہیے کہ تمہاری کتابوں کا میں پروپیگنڈا کرتا ہوں. مجھے تو کمیشن دیں یہ کہ ان کی شہرت کر رہا ہوں، پبلسٹی کر رہا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے. آپ جمعہ پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ، جتنی آوازیں آ گئیں اس سے اندازہ ہو گیا. پڑھتے ہیں؟
ابھی بھی پوری آواز ہے. پڑھتے ہوتے تو آواز نکلتی نا. وہی حال ہوگا کہ وہ بیٹا آیا دیر سے گھر تو باپ نے پوچھا کدھر گیا تھا بھائی؟ کہنے لگا جی جمعہ پڑھنے گیا تھا. انہوں نے کہا بیٹا آج تو جمعرات ہے. انہوں نے کہا جی میں آج ہی پڑھا ہوں, جمعے کو بڑا رش ہوتا ہے. وہ والا جمعہ پڑھتے ہیں ہم؟ پڑھتے ہیں جمعہ یا نہیں؟ پڑھنا چاہیے. 5 وقت پابندی سے نماز بھی پڑھیں اور جمعہ ضرور پڑھیں. جو جمعہ نہیں پڑھتے حضور فرماتے ہیں میرا دل چاہتا ہے ان کے گھروں کو آگ لگا دو, اور آپ لوگ لاپرواہی کرتے ہیں. ایک ہماری حکومت ہے, اس نے چھٹی ختم کر دی, خود پڑھنا نہیں دوسروں کو بھی پڑھنے سے روک دیا. اللہ ان کو ہدایت دے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں, یہ جمعہ کیا ہے؟ نبی پاک فرماتے الجمعۃ عید للمؤمنین, جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. جمعہ مومنوں کے لیے, ذرا کہہ دیجئے, جمعہ مومنوں کے لیے عید کا دن ہے. اس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت آدم کی پیدائش کا دن جمعہ ہے. کسی کا اختلاف. پیدائش کو عربی میں میلاد کہتے ہیں, انگلش میں برتھ, اردو میں جنم, فارسی میں پیدائش اور عربی میں میلاد. آپ کے ہاں جو برتھ سرٹیفکیٹ ملتا ہے عربی میں اس کو شہادہ میلاد کہتے ہیں. میلاد کے معنی پیدائش. حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے کون سا؟ جمعہ. اور اس میں بھی کوئی اختلاف نہیں کہ حضرت آدم کی وفات کا دن بھی جمعہ ہے. وفات کا دن بھی جمعہ. اس بات کو بعد میں کروں گا, پہلے میلاد پر بات کر لوں. آپ ہر جمعے جو عید مناتے ہیں صاف ستھرے ہو کر, پاکیزہ ہو کر, جمع ہو کر نماز ادا کرتے ہیں, عید مناتے ہیں, جمعہ پڑھتے ہیں, تو یہ جمعہ آپ میلاد آدم کو منا رہے ہیں ہر ہفتے یا نہیں؟ پوچھ رہا ہوں. عید بنا دیا گیا وہ دن, ان کی پیدائش کا دن. تو مجھے کہنے دو, جب میلاد آدم ہر ہفتے منایا جا سکتا ہے تو جس کی برکت سے آدم پیدا ہوئے اس کا میلاد کیوں نہیں منایا جا سکتا؟ ایک جواب. آئیے اسی کو اور آگے بڑھاؤں. کہتے ہیں اعتراض نمبر کون سا ہے وہ آپ نوٹ کر لینا. 2 تو نہیں حضرت, آگے بڑھ گیا. ہمارے حضرت چونکہ اس لیے 2 کہہ رہے ہیں کہ شاید میں اور اعتراض بڑھا کے تقریر لمبی کروں گا. میں سمجھ رہا ہوں ان کی چاہت. توجہ فرمائیں. اعتراض یہ کرتے ہیں کہ عید الفطر پر بھی نماز ہے, عید الاضحیٰ پر بھی نماز ہے, اگر یہ سب سے بڑی عید ہے تو اس پر نماز کیوں نہیں ہے؟ وہ سمجھتے ہیں ہم ایسا سوال کریں گے کہ یہ جواب نہیں دے سکیں گے. ان کو پتا نہیں جب یہ پیدا نہیں ہوئے تھے اس سے پہلے ان کے سوالوں کے جواب آ چکے تھے. انہوں نے جو جو اعتراض کرنے تھے پہلے سے جواب آ چکے. آئیے میں بتاؤں اس عید پر نماز کیوں نہیں رکھی گئی, اس عید کی الگ سے نماز کیوں نہیں؟ اس لیے کہ یہ دن اتنی عظمت والا ہے کہ اس میں تشریف لائے ہیں رحمت للعالمین. اگر کوئی اس کی بے قدری کرتا اور نماز ہوتی نہ پڑھتا تو وہ گناہگار ہو جاتا. نبی نے پسند نہیں کیا کہ میری وجہ سے کوئی گناہگار ہو. سمجھ آئیے آپ کو بات؟ آئیے اس کا ثبوت بھی تھانوی صاحب سے دیتا ہوں. میں نے کہا تھا نا چھوڑنا میں نے, اور بلکہ اس کو فضائل اعمال کتاب تبلیغی نصاب میں بھی دیکھ لینا, یہ اس میں بھی روایت موجود ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت علی تھے, مسجد میں ایک شخص سویا ہوا تھا, تو نبی پاک اس کے قریب تھے, مگر حضرت علی سے فرمایا اس کو اٹھاؤ. حضرت علی نے اٹھا دیا, مگر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ اپنا کام دوسرے کو کہتے نہیں خود کر لیتے, اور آپ اس سے بہت قریب تھے, آپ نے اسے نہیں اٹھایا. مجھے فرمایا اس میں کیا حکمت تھی ذرا بتائیے میں سمجھ لوں. فرمایا اے علی تم لوگوں پر میرا حکم ماننا لازم ہے, اگر میں اس کو اٹھاتا اور وہ انکار کر دیتا تو کافر ہو جاتا. میں نے مہربانی کی, تمہارے اٹھانے پر انکار کرے گا تو کافر تو نہیں ہوگا. بتائیے مہربانی ہے یا نہیں؟ اگر وہ اس میں نماز رکھ دیتے اور ہم لوگ نہ پڑھتے سستی کی وجہ سے تو کتنے گناہگار ہوتے. اس رحمت للعالمین نے کرم کیا ہے کہ ہم پر کوئی چیز لازم
نہیں کی. اب یہ ہماری محبت ہے کہ آقا نے تو لازم نہیں کی، پھر بھی ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے. آپ کو کسی دفتر میں کام کرتے ہوں تو اس کے باس کو اپنے آقا کو خوش کرنے کے لیے اوور ٹائم بھی لگا دیتے ہیں. نہیں جی اس فائل میں 10 منٹ کا کام ہے میں کر لیتا ہوں کوئی بات نہیں. وہ کہے گا گھر جاؤ بند ہو گیا. نہیں جی پورا کر کے جاؤں تاکہ یہ خوش ہو. اس کو خوش کرنے کے لیے آپ کتنا کام اپنے لیے بڑھا لیتے ہیں. رات رات تک بیٹھنا پڑے بیٹھ جائیں گے، وہ گھر بلا لے چلے جائیں گے، وہاں بھی کام کرتے رہیں گے. کجا دنیا کے آقا، کجا اللہ کا حبیب. اگر ہم اس کو خوش کرنا چاہیں تو ہمیں طریقے پوچھنے کی ضرورت نہیں، بس جانتے ہیں ہر وہ جائز کام جس کو شریعت نے منع نہیں کیا وہ خوب کرو اور نبی کے میلاد کا جشن مناؤ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالہ. یا رسول اللہ. ایک بات اور کروں، میں نے کہا جشن مناؤ، نبی کا چرچا کرو، لیکن ایک یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ اگر آپ نبی کا ذکر کریں گے تو اس سے نبی کی شان بلند نہیں ہوگی. یہ ذہن میں رکھنا کہ آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ کا ذکر کرنے سے نبی کی شان بلند ہوگی. ایسی بات کوئی نہ بھی بلند کرے، اللہ بلند کر رہا ہے. ہاں وہ ایسے پیارے ہیں کہ جو ان کا نام لیتا ہے خود بلند ہو جاتا ہے، خود اس کا ذکر جو ہے وہ ذاکر مذکور ہو جاتا ہے. جو ذکر کرنے والا پھر اس کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو نبی کا نام لے کے تو ہم اپنی تعریف کرواتے ہیں، ان کا جشن منا کے رحمتیں اپنے دامن میں بھرتے ہیں. جیسا کہ نبی پاک نے فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں فرماتا ہے. آپ نے ایک درود بھیجا تو آپ ہی کے دامن میں سمٹ رہا ہے رحمتیں برکتیں. تو یہ جان لینا کہ نبی کا ذکر کر کے کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ میں ان کی شان بلند کر رہا ہوں. ارے نہیں، ان کا نام لے کر تو ہم خود شان والے ہو جاتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ایک اعتراض یہ کرتے ہیں کہ دیکھو صحابہ نے میلاد نہیں منایا. اگر یہ اتنا اہم دن تھا تو صحابہ نے کیوں نہیں منایا؟ جو صحابی کام نہیں کر رہا تو پتا چلا کہ یہ کوئی اہم کام نہیں تھا. اگر اہم ہوتا تو صحابہ ضرور کرتے. صحابہ نے مدرسے بنائے تھے؟ پوچھ رہا ہوں. تبلیغی نصاب کی کتاب چھاپی تھی؟ گلی گلی بستر لوٹا اٹھا کے لوگوں کے گھروں پہ دروازہ کھٹکھٹا کے زبردستی ساتھ لے جا کے چلے کیے تھے؟ رائے ونڈ میں سالانہ اجتماع کیے تھے؟ حج کے علاوہ کوئی اجتماع ہوتا تھا؟ قرآن کے 30 پارے صحابہ نے بنائے، زیر زبریں صحابہ نے لگائی ہیں. یہ جو بینر چھپتے ہیں مدرسوں کے جلسوں کے، دستار بندی ہوتی ہے، سند دی جاتی ہے، یہ کام صحابہ نے کیے. یہ جو جلوس نکالتے ہیں سیاسی، یہ صحابہ نے نکالے. ہڑتالیں کی؟ پوچھ رہا ہوں. ابھی اور بھی باتیں کروں یا اتنی کافی ہیں؟ پول کھول دوں گا پھر سارے. کہتے ہیں جی صحابہ نے نہیں کیے تو تم یہ سارے کام کیوں کرتے ہو؟ کیا صحابہ مرسیڈیز پر بیٹھے، ٹویوٹا پر، ڈاٹسن پر، مزدا پر، سوزوکی پر، پجارو پر وزیر خارجہ بنے؟ پوچھ رہا ہوں. خارجہ کمیٹی کے سربراہ بنے؟ ملک کا خزانہ لوٹا؟ مولوی ڈیزل کہلائے؟ پوچھ رہا ہوں. میرا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. تھانوی صاحب عورت کے مشیر بنے یا نہیں بنے؟ صحابہ بنے تھے. صحابہ نے تو نبی کی بیٹی کو نہیں کہا کہ اب آپ ہماری سربراہ. حضرت فاطمہ موجود تھی. صحابہ نے تو نہیں کہا کہ نبی پاک کے بعد اب آپ ہماری خلیفہ ہیں. کیا بنایا ان کو؟ حضرت عائشہ ان کو بنایا؟ نہیں. صحابہ نے تو یہ نہیں کیا. یہ کام سارے کیوں کر رہے ہیں پھر؟ یہ پوچھنا چاہتا ہوں. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کریں. یہ جو چاہے کر لیں، ان کو کوئی فتویٰ نہیں چاہیے. یہ کسی طرف نہیں آتے. ہم محبت سے اللہ کے حبیب کا میلاد مناتے ہیں تو فتوے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. کیا اسی کا نام ایمان ہے؟ کیا اسی کا نام تبلیغ ہے؟
ارے تم نے تبلیغ کرنی ہے تو جاؤ ذرا کلفٹن کے ساحل پہ، آکس بے پہ جاؤ، پیراڈائز پوائنٹ پہ جاؤ، جہاں لڑکیاں لڑکے اکٹھے ہو کے نہا رہے ہیں ان کو جا کے روکو، جوا خانے میں جا کے جوا روکو، سینمے کی کھڑکی پہ جا کے لوگوں کو تبلیغ کرو۔ تبلیغ کرنی ہے تو جہاں سٹا کھیلا جا رہا ہے وہاں جاؤ۔ تم سنیوں کی مسجد میں آ کر لوگوں کو میلاد و سلام سے روکتے ہو، پتا چلا تم نبی کو مانتے نہیں، تم ضرور دشمنوں کے ایجنٹ ہو۔ اگر تم مسلمان ہوتے تو غیروں کو تبلیغ کرتے، تم مسلمانوں کو نیک کام سے روک رہے ہو، تم نبی کے سچے غلام نہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ لوگ کہتے ہیں دیکھیں جی فرقہ واریت نہیں ہونی چاہیے، امن ہونا چاہیے، کیوں ان کو برا کہتے ہیں؟ یہ اللہ کے نبی کو برا کہتے رہے اس وقت آپ کچھ نہیں کہتے، ان کو کچھ کہہ دیں تو آپ کہتے ہیں دیکھیں جی یوں جی۔ آئیے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کی بہن کو کوئی آنکھ مار دے، اللہ نہ کرے ایسا موقع آئے، لیکن بات اس لیے نیچے اتر کے کر رہا ہوں کہ لگے گی اور سمجھ بھی آئے گی، کڑوی دوا جلدی اثر کرتی۔ بتائیے آپ اس سے بات کریں گے؟ مفتی صاحب سے فتویٰ پوچھنے جائیں، مفتی صاحب فلانے شخص نے میرے بہن کو بری نظر سے دیکھا ہے تو میں کیا کروں؟ آپ خود اس وقت مفتی بن جاتے ہیں، قاضی بن جاتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں، کہتے ہیں میں آج کے بعد اس کی شکل نہیں دیکھوں گا، میں اس سے بات نہیں کروں گا، اس سے کوئی کاروبار نہیں کروں گا، اس سے کوئی رشتہ داری نہیں رکھوں گا۔ کہتے ہیں یا نہیں؟ جتنے غیرت مند ہیں وہ تو کہیں گے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو اور بات ہے۔ بتائیے کریں گے یا نہیں؟ سب کہہ رہے ہیں کریں گے۔ اب آپ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے بیٹی بہن کی عزت زیادہ ہے یا نبی کی عزت زیادہ ہے؟ تو جو نبی کے لیے غلط لفظ کہے یا غلط لفظ بولنے والوں کی حمایت کرے اس کے ساتھ رعایت کرنی چاہیے۔ آپ کہتے ہیں دل آزاری نہ کرو، کوئی نبی کا دل دکھاتا رہے وہ جائز ہے، آپ کا دل دکھ جائے تو بری بات ہے۔ نہیں، ہمارے ماں باپ جس کے قدموں کی خاک پر قربان، اگر کوئی اس کے لیے غلط لفظ کہے گا ہم رعایت کر سکتے۔ دنیا آئے گی چلی جائے گی، جس نے نبی کو راضی کیا اسی نے رب کو راضی کیا، جس نے نبی کو راضی نہیں کیا اس سے رب راضی۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے محبوب تو اپنے گستاخوں کے لیے اگر 70 مرتبہ مغفرت مانگے گا ہم تب بھی اس کو نہیں بخشیں گے، کیونکہ جو محبوب کا گستاخ ہے وہ قابل معافی نہیں۔ سب رب کی رضا چاہتے ہیں، رب اپنے حبیب کی رضا چاہتا۔ کلہم یطلبون رضائی وانا اطلب رضاک یا محمد، خود اللہ فرماتا ہے سب میری رضا چاہتے ہیں اور میں تیری رضا چاہتا ہوں۔ اعلیٰ حضرت اسی کا ترجمہ فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اپنے حبیب کی رضا چاہتا ہے تو جس کی رضا رب چاہتا ہے ہم بھی اسی کی رضا چاہتے، اور اس کو ناراض کر کے ہم رب کو راضی کر سکتے نہیں۔ آئیے اس کا بھی جواب دے دوں کہ صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا۔ میرا نام ہے کوکب نورانی اکاڑوی، میرے والد کا نام حضرت مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمت اللہ علیہ، میرے دادا کا نام الحاج کرم الہی، میرے پردادا کا نام الحاج اللہ دتا کافی ہے۔ میں مسلمان، محمدی، سنی، حنفی، ماتریدی، نقشبندی، قادری کلمہ پڑھ کے کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ نے نبی کا میلاد منایا، اتنا دعوے سے کہہ رہا ہوں کلمہ پڑھ کے کہ صحابہ نے نبی کا میلاد، میرے کہنے پر آپ کہہ دیں کہ صحابہ نے نبی کا میلاد منایا۔ اب آپ کہیں گے ثبوت، کتاب کا نام لکھیں الدر المنظم، لکھنے والے شیخ الدلائل شاہ عبد الحق مہاجر الہآبادی، جو حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی کے خلیفہ بھی تھے، ساتھی بھی تھے، علماء دیوبند کے استاد تھے۔ ان کی کتاب الدر المنظم دوبارہ چھپی ہوئی ہے، پہلے پرانی بھی ہے، نئی دوبارہ کسی نے چھاپ دی ہے، بڑی بہترین کتاب ہے، صرف میلاد کے موضوع پر تمام علماء دیوبند کی اس میں تقاریض موجود ہیں۔ علماء دیوبند کے استاد نے
6 حدیثیں لکھی ہیں کہ صحابہ نے نبی کا میلاد منایا. میں نے حوالہ پیش کر دیا ہے، اور یہ وہ کتاب ہے جس کا حوالہ جگہ جگہ نشر الطیب میں تھانوی صاحب نے بھی لکھا ہے. اس کے علاوہ صحابہ کو رکھو ایک طرف، ساری مخلوق کو رکھو ایک طرف. میں بتاتا ہوں میرے نبی کا سب سے پہلے میلاد رب نے منایا. کس نے منایا؟ خود اللہ نے منایا. چنانچہ نبی پاک کی والدہ ماجدہ حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ، سب کہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ فرماتی ہیں، نبی کی والدہ کا بیان سنو محبت کے ساتھ. حضور کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں نبی پاک کی ولادت کی رات آ گئی، وہ مبارک رات آ گئی. اب ان کے الفاظ سنیے. والدہ فرماتی ہیں خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا. یہ لفظ میں آپ سب سے سننا چاہتا ہوں. والدہ کیا فرماتی ہیں؟ مجھ سے کیا نکلا؟ ذرا محبت سے. نور نکلا، نور نکلا. اللہ فرماتا قد جاءکم من اللہ نور، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور. ماں کہتی ہے مجھ سے نور نکلا. اللہ کیا فرماتا ہے؟ نور آیا. تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ آج میلاد نبی ہے، کیا سہانا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ماں کہتی ہے مجھ سے نور نکلا. اللہ فرماتا ہے نور آیا. مومن بھی ان کو نور مانتے ہیں. کوئی یہ نہ سمجھے ہم ان کے بشر ہونے کے منکر ہیں، ایسی بات نہیں. ہم ان کو بشر بھی مانتے ہیں مگر اپنے جیسا بشر نہیں مانتے، بے مثل بشر مانتے ہیں، بے مثال بشر مانتے ہیں. کوئی اگر یہ کہے کہ بشر تو خاکی ہوتا ہے، خاک اور نور کیسے جمع ہو سکتے ہیں؟ تو آپ کا پورا وجود خاکی ہے. بتائیے آنکھیں نور ہیں یا نہیں ہیں؟ تو خاک اور نور جمع نہیں ہو سکتے، تو آپ میں یہ نور کدھر سے آ گیا؟ اور اس کو تو رکھیں ایک طرف. میں ایسی مثال دوں کہ آپ کو شرم آ جائے اعتراض کرنے پہ. ایک چھوٹا سا کیڑا ہوتا ہے جس کو جگنو کہتے ہیں، جانتے ہیں؟ جانتے ہیں؟ بتائیے اس میں نور ہے یا نہیں؟ جس نے دیکھا ہے وہ آواز لگائے ہے یا نہیں؟ وہ خاکی کیڑا ہے، خاک سے ہی پیدا ہوا. اتنے سے کیڑے میں خاک اور نور جمع ہو سکتا ہے. اللہ کے حبیب پر اعتراض کرتے ہیں، سوچنے کی بات ہے. آپ کہتے ہیں خاک اور نور جمع نہیں ہو سکتا. ہم نبی کو نوری بشر مانتے ہیں، افضل البشر مانتے ہیں. وہ بشر ضرور ہے مگر ان کی بشریت جبریل کی نورانیت سے افضل ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. معراج کی رات نبی پاک نے سدرہ پہ نبی حضرت جبریل کو فرمایا جبریل آگے چلو. تو انہوں نے کہا لو دنوت ان ملکم، اگر یہاں سے تھوڑا سا بھی آگے بڑھوں، ان تجاوزت تو احترقت بالنور، اللہ کے نور سے جل جاؤں. سدرہ سے آگے اگر بال کے برابر بھی آگے بڑھوں تو اللہ کے نور سے. یہ جبریل کہہ رہے ہیں جو نوری فرشتوں کے سردار، ملائکہ رسل میں سے بڑی شان والے، وہ کہتے ہیں یہاں سے آگے بڑھوں تو جل جاؤں. نبی پاک آگے گئے یا نہیں گئے؟ گئے. اور آپ نے اپنے جسم اقدس پر جو لباس پہنا تھا اس کے ساتھ گئے. تو مجھے کہنے دیجئے جہاں جبریل جو نوریوں کا سردار ہے اس کے پر جلتے ہیں، وہاں جسم مصطفیٰ کے ساتھ لگنے والے کپڑے بھی نہیں جلتے. سرکار کی تو بڑی شان ہے، کون جانے گا ان کے مقام کو. تو اللہ فرماتا ہے نور آیا. ماں کہتی ہے نور آیا. ہم بھی کہتے ہیں، ہم بھی کیا کہتے ہیں؟ ایک اعتراض یہاں بھی کرتے ہیں، اس کا بھی جواب دے دیں تاکہ میرے بعد کوئی نہ بولے. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ آنا تو یہاں اگلے سال ہی ہے، تو اس درمیان میں کوئی ایسا ہو سکتا ہے نیا اعتراض کر دے، وہ بھی جواب کہیں گے نور ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ اگر نور آ گیا تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ کہتے ہیں تم کہتے ہو نبی آ گیا تو پھر اندھیرا نہیں ہونا چاہیے. دیکھو رات ہوتی ہے اندھیرا ہو جاتا ہے.
تو چلیں وہ تو نبی پر اعتراض کرتے ہیں، میں اس سے بڑی بات قرآن سے کرتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور ہے آسمانوں کا اور زمینوں کا۔ اللہ کے نور ہونے میں تو تمہیں کوئی شبہ نہیں، تم نبی کے نور ہونے پر اندھیرے کا اعتراض کرتے ہو۔ مجھے بتاؤ جب اللہ نور ہے تو پھر اندھیرا کیوں ہے؟ فما ہوا جوابکم فہوا جوابنا، تم اس کا جواب دو پھر میں اپنا جواب دے دوں گا۔ آؤ تو صحیح سامنے میرے دوستوں اور بزرگوں، پتہ چلا کہ اللہ نور ہے اور اس کے نور ہونے میں کوئی شبہ؟ تو اگر ان کو رات کا اندھیرا چبھتا ہے تو یہ بتائیں پھر اللہ کے ہوتے ہوئے اندھیرا کیوں ہے؟ یہ اس کا جواب دیں، میں اس کا جواب دے دوں گا۔ اور ایک جواب آپ کے لیے محبت کا دے دیتا ہوں، سنیں گے؟ پسند نہ آئے تو واپس کر دینا، سنا رہا ہوں۔ بتائیے اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اندھیرا ہے؟ اندھیرا ہے؟ نہیں۔ چراغاں ہے یا نہیں؟ کتنے کمکمے لگائے ماشاءاللہ، دور تک اندھیرا ہے؟ تو جہاں ذکر ہو رہا ہے وہاں اندھیرا نہیں، جہاں ان کا ذکر ہو رہا ہے وہاں اندھیرا۔ تمہیں اندھیرا لگتا ہے، اس کا مطلب تمہارے اندر اندھیرا ہے، اور جس کے اندر ان کے نور کا چراغ روشن ہے اس کو اندھیرا لگتا تم تو سرکار پر اعتراض کرتے ہو۔ ہم مومن کیا کہتے ہیں؟ ہم اہل سنت، سرکار کی تو بڑی شان ہے، ہم کہتے ہیں آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا۔ سرکار کی تو بڑی شان، وہ تو سراپا نور ہے، حضور کے بچے۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ اللہ توجہ فرمائیں، والدہ کیا فرماتی ہیں؟ خرج منی نور، مجھ سے نور نکلا، اضاءت لہ قصور الشام، میں نے مکہ میں اپنے بستر پر لیٹے لیٹے ملک شام کے محلات دیکھے۔ ملک شام سیریا آج کل جس کو کہتے ہیں، مکہ سے سیریا تک ملک شام کے محلات انہوں نے دیکھے۔ ایک ہوتی ہے بیٹری ٹارچ، اس میں سیل ڈالتے ہیں تو اس میں سے کیا نکلتی ہے؟ روشنی، لائٹ نکلتی ہے۔ جتنی پاور ہوگی سیل کی اتنی ہی روشنی آگے نکلے گی، اور اس میں آپ کو جو کچھ ہوگا نظر آئے گا یا نہیں؟ سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں۔ والدہ فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، میں نے اس کی روشنی میں ملک شام کے محلات دیکھے، اور جس کے نور میں ماں کو اتنا نظر آ رہا ہے خود وہ نبی کتنا دیکھ رہا ہوگا۔ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں۔ میں کہوں گا ہمیں وہ نظر نہیں آ رہے مگر ہم ان کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ آج سائنس نے اس کمال کو ثابت کر دیا۔ ایک سیٹلائٹ چھوڑ دیتے ہیں یہاں پر، آسٹریلیا میں جو مشرق بعید کنارہ ہے، 17 گھنٹے آپ کو لگے ہوائی جہاز میں اگر آپ جائیں، وہاں پر جو میچ کھیلتے ہیں وہاں جب چھکا لگتا ہے یہیں بیٹھے دیکھتے ہیں نا، بہت زیادہ دیکھتے ہیں اس لیے پوچھ رہا ہوں۔ قرآن چھوڑ دیا، حدیث چھوڑ دی، کرکٹ کوڑا کرکٹ سب کچھ لگا ہوا، ساری قوم تباہ ہوئی۔ جس دن چھکا لگتا ہے اسی دن دیکھتے ہیں، 6 دن کے بعد دیکھتے ہیں کہ وہاں سے خبر آ رہی ہے کہ اس وقت فلانے کھلاڑی نے چھکا لگایا لہذا 6 دن انتظار کریں، اسی لمحے دکھاتے ہیں۔ انسان کا بنایا ہوا مواصلاتی سیارہ یہ کمال رکھتا ہے تو جس کو رب نے نبی بنایا ہو۔ روحانیت کی شان تو بہت بلند ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، وہ ہر شے پر قدرت رکھنے والا ہے، اس کو کوئی روک ٹوک نہیں سکتا۔ تو میرے دوستوں اور بزرگوں، جب نبی کے نور میں ماں اتنا دیکھ رہی ہے تو وہ خود نور والا کہاں تک دیکھ رہا ہے؟ فرماتی ہیں میں نے 3 چیزیں دیکھی، یہ آپ کو سنانا کہ اللہ نے نبی کا میلاد منایا۔ کتنی چیزیں دیکھی؟ 3۔ پہلی بات فرماتی ہیں میں نے دیکھا، مجھے یوں لگا کہ آسمان کے ستارے میرے گھر کی چھت پر جھک رہے ہیں، مجھے لگتا تھا ابھی گریں گے، سمٹ گئے سارے اور لگتا تھا میرے گھر کی چھت پر ابھی گریں گے۔ اللہ تعالی نے
بوقت ولادت نبی کے گھر پر چراغاں کیا. کیا کیا؟ یہی ہے نا، ستارے سمٹ گئے. کیا کیا؟ چراغاں کیا. یہ قمقمے آپ نے لگائے ہیں، ادھر بھی لگے ہوئے ہیں. وہ اوپر جو لگے ہوئے ہیں ان قمقموں کو کیا کہتے ہیں؟ وہ جو دیوار پہ لگے ہوئے ہیں، ہمارے بٹی صاحب کہہ رہے ہیں اس کو مرچیں کہتے ہیں. مرچیں کہتے ہیں اس کو. تو یہ لوگ ہم سے اکثر پوچھتے ہیں تم یہ مرچیں کیوں لگاتے ہو؟ تو میں اکثر کہہ دیا کرتا ہوں اس لیے کہ تمہیں لگتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا کیوں لگاتے ہوں گے؟ اس لیے کہ تمہیں لگتی ہیں. یہ آپ کیوں لگاتے ہیں؟ یہ اللہ کی سنت ہے. آپ سب کہہ دیجئے یہ اللہ کی. ہم آسمان کے تارے توڑ کے لا نہیں سکتے، تو اس سے اس کی شباہت جن میں ہو اس طرح کے چھوٹے چھوٹے قمقمے لگا دیتے ہیں، روشنی کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، کیونکہ میلاد کے وقت چراغاں کرنا یہ اللہ کی سنت ہے. دوسری بات کیا دیکھی؟ مائی صاحبہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا فرشتے 3 جھنڈے لے کر آئے. ایک جھنڈا انہوں نے کعبۃ اللہ پر لگایا، ایک مشرق میں لگایا، ایک مغرب میں لگایا. پتہ چلا میلاد کے موقع پر جھنڈے لگانا یہ اللہ کی سنت ہے. اور جھنڈے لگتے ہیں بادشاہ کے، تو جھنڈے لگ گئے، پتہ چل گیا یہ وہ آیا ہے جس کی حکومت مشرق میں بھی ہوگی مغرب میں بھی ہوگی. کتابوں کے نام چاہیے تو پہلا نام آپ کو الدر المنظم دے چکا، شواہد النبوہ مولانا جامی کی کتاب، جس کے بارے میں شیخ محمد زکریا تبلیغی جماعت کے ہیڈ نے فضائل درود شریف میں یہ واقعہ نقل کیا کہ یہ وہ ہستی ہے کہ حضور نے مکہ کے حاکم کو آج سے 400-500 سال پہلے جب یہ ہوئے اس وقت مکہ کے حاکم کو مل کے فرمایا ایک شخص ہے عبد الرحمن جامی، وہ افغانستان سے آیا ہوا ہے، اس کو مدینے نہ آنے دینا. اس نے جو کلام لکھا ہے میری قبر پر آ کر پڑھنے کے لیے، اگر اس نے پڑھ دیا تو مجھے قبر سے باہر نکلنا پڑے گا. ایسے عاشق نبی پاک کی ان کی کتاب شواہد النبوہ، خصائص کبریٰ امام سیوطی کی کتاب. ان کتابوں میں زرقانی علی المواہب میں اور مواہب لدنیہ میں امام قسطلانی نے یہ واقعات لکھے. یہ سارے حوالے میرے والد صاحب کی کتاب ذکر حسین میں، میری کتاب آپ اسلام کی پہلی عید میں ملاحظہ کر سکتے ہیں. حضور کی والدہ فرماتی ہے تیسری چیز کیا دیکھی؟ تیسری چیز یہ دیکھی، فرماتی ہے میری چھت، میرے لیے پردہ نہیں تھی، میں ساری فضا کو دیکھ رہی تھی، ساری فضا لوگوں سے بھری ہوئی تھی، ساری فضا میں، اور لوگ بیٹھے ہوئے نہیں بلکہ کھڑے ہوئے تھے. کس حالت میں تھے؟ ذرا کہیے گا. کھڑے ہوئے. وہ کون تھے اور کیا پڑھ رہے تھے؟ فرماتی ہیں وہ کچھ پڑھ رہے تھے، میں سن رہی تھی. حفیظ جالندری ترجمانی کرتے ہیں وہ کون تھے اور کیا کر رہے تھے. فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی یہ آواز آتی تھی. وہ فرشتے تھے جو ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے نبی پاک پر درود و سلام بھیج رہے تھے. سلام اے آمنہ کے لال اے محبوب سبحانی، سلام اے فخر موجودات فخر نوع انسانی. پتہ چلا نبی پاک کے میلاد کے موقع پر چراغاں کرنا، جھنڈے لہرانا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنا یہ شرک نہیں، بدعت نہیں، ناجائز نہیں، حرام نہیں، بلکہ اللہ کی سنت ہے. اللہ کی. اب آپ کہیں گے یہ کام کیے فرشتوں نے تو اللہ کی سنت کدھر سے ہو گئے؟ بس جھنڈے لگائے فرشتوں نے، ستارے سمٹ کے آ گئے تو ستارے سمٹانے والے فرشتے، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے والے فرشتے، تو اللہ کی سنت کدھر سے ہو گئی؟ سنت کے معنی طریقہ، عادت، تو یہ کدھر سے فرشتوں کی سنت ہو گئی؟ تو قرآن فتویٰ دیتا ہے وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، فرشتے وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جاتا ہے، وہ اپنی مرضی سے کچھ کرتے نہیں. تو پتہ چلا چراغاں کرنے کا، جھنڈے لہرانے کا، کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے دیا تھا. تو معلوم ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ میرے نبی کا میلاد سب سے پہلے میرے رب نے منایا. اب آپ کو رب کے بعد کسی کی دلیل چاہیے؟
پوچھ رہا ہوں، جواب دے دیجئے۔ جو اللہ کو مانتا ہے اسے کوئی اور دلیل کی ضرورت نہیں۔ جب پتہ چل گیا رب نے میلاد منایا تو ہم منائیں گے، مناتے ہیں، منائیں گے، مناتے رہیں گے۔ یہ سلسلہ کبھی ختم ہو سکتا، اس کو کوئی روک سکتا نہیں۔ ایک کام ہم اور کرتے ہیں، جلوس نکالتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ اس پہ بھی یہ اعتراض کرتے ہیں۔ مسلم شریف حدیث کی مشہور کتاب صحاح ستہ میں سب سے پہلی کتاب صحیح مسلم شریف، اس میں حدیث پاک موجود۔ 12 ربیع الاول کی تاریخ، پیر کا دن، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے پہنچے مدینہ۔ کہاں پہنچے؟ مدینہ منورہ۔ پیر کا دن تھا، ربیع الاول کی 12 تاریخ تھی۔ کسی نے اور بھی دن لکھا ہو لیکن تاریخ 12 تھی، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ اگر کوئی اعتراض کرے اس کا بھی جواب دے رہا ہوں۔ مدینے والوں نے نبی کی آمد کا جشن منایا، آمد مصطفیٰ کا۔ کون سا جشن منایا؟ آمد مصطفیٰ کا، نبی کے آنے کا۔ تو میلاد کے اور کیا مانے؟ نبی کے آنے کا ہی جشن منا رہے ہیں نا، اور کیا مانے ہیں؟ حضرت ابو بردہ اسلمی نے اپنی پگڑی کھولی، نیزے پہ باندھ کے جھنڈا بنا لیا۔ نبی پاک اونٹنی پر سوار تھے، صحابہ ارد گرد ہو گئے۔ مسلم کے الفاظ ہیں، ینادون یا محمد یا رسول اللہ۔ وہ سب کے سب نبی پاک کے نام کے نعرے لگا رہے تھے، سب یا رسول اللہ پکار رہے تھے۔ نبی پاک کی آمد کا جلوس نکالنا، نعرے لگانا، اس کا ثبوت بھی حدیث سے مل گیا۔ اور حدیث میں کسی چیز کی اصل مل جائے تو اس کو بدعت کہتے۔ ان کو بدعت کے معنی معلوم نہیں تو یہ ہر چیز کو بدعت، جو دیکھو بس وہ فوجیوں کو سکھایا جاتا نا لیفٹ رائٹ لیفٹ رائٹ، چلتے ہوئے ان کو سکھایا گیا شرک بدعت شرک بدعت۔ جب دیکھو گے ان دو لفظوں کے سوا ان کے منہ سے نکلتا کچھ، یار کچھ اور بھی سیکھ لو، بس شرک بدعت، ادھر ہلو تو شرک، ادھر ہلو تو بدعت، تو جائیں کدھر؟ کچھ کرنے بھی دو گے یا نہیں کرنے دو گے؟ ہر چیز کو شرک، خود جو مرضی کیے جائے، خود جس کا چاہے جشن منا لے۔ اللہ نے ان سے ایسی چیزوں کا جشن منا کے ہمیں بتا دیا کہ ان کے نصیب میں کوئی اچھا جشن منانا۔ ان کا جشن ہوتا ہے تو اندرا گاندھی آتی ہے، اور ہم جشن مناتے ہیں تو مومن آتے ہیں، نیک روحیں آتی ہیں۔ ان کے یہاں کیا کرنے جانا ہے انہوں؟ سمجھ رہے نا؟ جیسا حال ہوگا ویسا ہی سلسلہ ہوگا، اللہ تعالیٰ بچائے۔ مدینے کے عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئی، بچے جوان بوڑھے گلیوں میں پھیل گئے، سب نبی پاک کی آمد کا جشن منا رہے ہیں۔ بچیاں دف بجا رہی ہیں، دف، اور گیت گا رہی ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ ہم پر 14ویں کا چاند چڑھ آیا ودا کی گھاٹیوں سے، اس کے آنے کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ مہینہ، 2 مہینے، سال، 2 سال، کب تک؟ جب تک کوئی دعا کرنے والا دعا کرتا رہے۔ ما دعا للہ داعی، یعنی ہمیشہ کے لیے اس نبی کی آمد کا شکر ہم پر واجب ہو گیا۔ وہ بچیاں تو کہہ رہی ہیں شکر واجب ہو گیا، اور علماء جانتے ہیں نبی پاک کے سامنے کوئی بات کی جائے اور نبی پاک اس سے منع نہ کریں یا اس کی تردید نہ کہیں، اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں۔ تو اس سے بھی پتا چلا کہ نبی پاک نے ان کو خوشی منانے سے منع نہیں کیا، خوشی منانا جائز۔ حضور نے فرمایا بچیوں تم کون ہو، کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ تو ان بچیوں نے جو جواب دیا ذرا آپ بھی سنیں۔ بچیاں اپنا تعارف کرواتی ہیں اور کہتی ہیں ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی۔ بنو نجار انصاریوں کا ایک مشہور خاندان تھا مدینہ میں،
تعارف کرا رہی ہیں. ہم ہیں بچیاں نجار کے عالی گھرانے کی، اور خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. محبت سے آپ بھی کہہ دیجئے آپ نے یہ پنڈال کیوں سجایا، یہ قمقمے کیوں لگائے، یہ پھول کیوں لائے، یہ نعت و سلام کے زمزمے کیوں ہیں، یہ سب کے سب نیند کو چھوڑ کر کس بات کے لیے جمع ہے؟ تو سب کہہ رہے ہیں خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ سارے زمانے میں خوشی کیوں ہے؟ نبی پاک کی آمد کا جشن ہے. اللہ نے زمین کا فرش کیوں بنایا، آسمان کا شامیانہ کیوں لگایا، یہ دریا کیوں بہائے، یہ چٹانیں اور یہ پہاڑ کیوں بنائے، یہ پھل پھول یہ درخت یہ سبزہ دار کیوں اگائے؟ اے اللہ تو نے یہ بزم کائنات کیوں سجائی؟ تو غیب سے آواز آتی ہے خوشی ہے آمنہ کے لال کے تشریف لانے کی. ہم لاکھ میلاد منائیں اس نبی کی آمد کا شکرانہ ادا ہو سکتا. بارش شروع ہو گئی ہے رحمت کی، ختم کر دوں. ماشاء اللہ. سنیں میرے دوستوں اور بزرگوں، توجہ سے سنیں. ایک بات رہ گئی وہ کر دوں اور پھر ختم. میں نے جمعے کا ذکر کیا تھا. بارش رک گئی ہے؟ اچھا جی، مطلب تقریر ابھی اور ہونی ہے. ہاں جی، بات ایک رہ گئی تھی جمعے کا ذکر کہ یہی وفات آدم کا بھی دن ہے. ایک اعتراض اور کرتے ہیں، بہکاتے ہیں لوگوں کو. کہتے ہیں 12 ربیع الاول نبی پاک کی ولادت کی تاریخ ہے، 12 ہی وفات کی تاریخ ہے. تو وہ سنیوں کے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں پتا ہے 12 تاریخ نبی پاک کی وفات کی تاریخ ہے؟ اچھا تو دیکھو تم خوشی کر رہے ہو تو کیا وفات والے دن خوشی کرنی چاہیے؟ تو بندہ ڈر جاتا ہے کہ واقعی نہیں کرنی چاہیے. اس طرح اس کو روکتے ہیں، بہکاتے ہیں. آئیے اس کا جواب دے دوں. اس کے جواب میرے پاس تقریباً 40 ہیں، 2-3 دیتا ہوں، باقی روک لیتا ہوں پھر اگلے سال صحیح یا کبھی صحیح تھوڑے تھوڑے کر کے، ورنہ آپ دوبارہ بلائیں گے ہی نہیں. توجہ کریں میرے دوستوں اور بزرگوں. پہلا جواب، اور یہ محبت کا جواب ہے اور اصل جواب بھی یہی ہے، لیکن آپ کو سناتا ہوں، بار بار سناتا ہوں، پھر سن لیں. پہلا جواب تو یہ کہ وفات کی خوشی یا غم وہ منائے جس کے مر گئے ہیں. ہمارا نبی تو زندہ ہے، ہمارا نبی. آپ سب بھی کہہ دیجئے ہمارا نبی. کوئی شبہ نہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ. واللہ کے معنی اللہ کی قسم. وقت کا امام 2 مرتبہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے، کیا مطلب شبے کی گنجائش نہیں. تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور آپ ہماری نگاہوں سے چھپ گئے ہیں، حقیقت میں اللہ کی قسم زندہ ہے. اس مضمون پر گواہی چاہیے ہو تو دیوبند کے بانی کہلانے والے نانوتوی صاحب کی کتاب آب حیات دیکھ لیں. وہ کہتے ہیں حضور کو ایک لمحے کو موت آ جائے تو یہ کائنات ختم ہو جائے. وہ کہتے ہیں ایک چراغ جل رہا ہو، اس پر کوئی چیز ڈھکن رکھ دیں، بالٹی رکھ دیں تو وہ چھپ جاتا ہے مگر اندر اسی طرح روشن رہتا ہے. وہ کہتے ہیں سرکار پر سبز گنبد کا پردہ آ گیا ہے، حیات میں کوئی فرق. وہ تو یہ کہہ رہے ہیں چیلے مانتے جڑا اپنے پیو دا نہیں وہ کسی کا بھی، سمجھے نا، جو اپنے باپ کا وہ کسی کا بھی اپنے کی نہیں مانتے ہیں، کسی اور کی کیا مانیں گے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ کیجئے. دوسری بات یہ کہ 12 ربیع الاول نبی پاک کی وفات کی تاریخ نہیں ہے.
آپ بھی کہہ دیجئے نبی پاک کی وفات کی تاریخ نہیں. اس لیے اگر کوئی غلطی سے نادانی سے اس کو 12 وفات کا مہینہ کہتا ہے تو توبہ کر لے. کبھی اس کو 12 وفات کا مہینہ نہ کہو، یہ ان کی سازش ہے. انہوں نے عورتوں میں جاہلوں میں یہ لفظ بھرا تاکہ اس طرح مشہور کریں. سنیں کتابوں کے نام لکھ لیں. پہلی کتاب نشر الطیب، لکھنے والے تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی صاحب تھانوی اشرف علی تھانوی. ان کی دوسری کتاب فتاوی امدادیہ، 2 کتابیں. تیسری کتاب جناب شبلی نعمانی کی جس کا نام سیرت النبی سلیمان ندوی صاحب نے مکمل کی. یہی ہے نا اسلامیہ کالج کے پڑوس میں. ہمیں کہتے ہیں پکی قبر نہ بناؤ، ان کی بنائی ہے یا نہیں بنائی؟ پوچھو جا کر. اور جو حال کر رہے ہیں اس قبر کا، جیسے کام ویسے ہی پھر انعام ہوتے ہیں. میرے دوستوں اور بزرگوں، ان کی کتاب سیرت النبی، تیسری کتاب مقالات رسول رحمت ابو الکلام آزاد. اس کی قبر پہ بھی جو کچھ دہلی میں ہو رہا ہے وہ بھی دیکھنے والا ہے. لڑکی لڑکوں نے اڈا بنایا ہوا ہے اس کو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. میں اپنی آنکھوں سے وہ منظر دیکھ کے آیا ہوں. مجھے کسی نے بتایا کہ آزاد صاحب کی قبر ہے. جو حال دیکھا میں نے کانوں کو ہاتھ لگایا، میں کہا یا اللہ ہمیں بے ادبی سے بچانا. میرے دوستوں اور بزرگوں، انہوں نے بھی باقاعدہ جدول بنائی، کیونکہ اس نبی پاک نے آخری حج فرمایا 10 ہجری میں حجۃ الوداع، وہ جمعے کے دن تھا. اس کے بعد سے مہینے 30 کے گنو، 29 کے گنو، 2 30 کے گنو، 2 29 کے گنو، کسی طرح بھی کر لو. نبی پاک کی وفات ہوئی ہے پیر کے دن، اور پیر کے دن 12 تاریخ آتی نہیں. خود تھانوی صاحب بھی کہتے ہیں، نعمانی صاحب شبلی نعمانی بھی کہتے ہیں، اور ابو الکلام آزاد صاحب بھی کہتے ہیں. اور جدید محقق پیرس میں محمد حمید اللہ صاحب، انہوں نے اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں تحقیق کر کے لکھا ہے کہ نبی پاک کی وفات کی تاریخ 12 نہیں. 5ویں کتاب تفسیر مظہری، علامہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ، جو حضرت مرزا مظہر جانے جانا شہید کے خلیفہ تھے، اولیاء نقشبند کے بڑے مشہور بزرگ، اور یہ ان کو بہت مانتے ہیں. انہوں نے بھی اپنی تفسیر میں لکھا کہ نبی پاک کی وفات کی تاریخ 12 ربیع الاول نہیں. اتنے حوالے کافی ہیں، باقی دیکھنے ہوں تو کتاب لے لینا میری، اس میں نے مزید کتابوں کے نام دیے. سنیں، دو جواب ہو گئے. تیسرا جواب یہ کہ حضرت آدم کی ولادت جمعے کے دن ہوئی، ان کی وفات بھی جمعے کے دن ہوئی. میں پوچھنا چاہتا ہوں، تمام دنیا کے مسلمان ہر جمعے کو میلاد آدم کی خوشی مناتے ہیں یا وفات آدم کی خوشی مناتے ہیں؟ دینا، ان سے پوچھو، جواب دیں کہ وہی دن ان کی ولادت کا، وہی وفات کا. تو کیا ان سے پوچھو ہر جمعے تم حضرت آدم کی وفات کی خوشی مناتے ہو؟ اسلام میں وفات کا سوگ صرف 3 دن سے زیادہ وفات کا سوگ نہیں. اور ہمارے نبی تو زندہ، ہمارے نبی، بخاری میں حدیث پاک موجود، حضور نے اپنا سفر معراج بیان فرمایا. مررت بقبر موسیٰ فَإِذَا هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ. ہم موسیٰ کی قبر سے گزرے، ہم نے دیکھا موسیٰ اپنی قبر میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے. تو نبی پاک سے تقریباً 2000 سال پہلے گزر جانے والے حضرت موسیٰ آج بھی اپنی قبر میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں. تو پتہ کیا چلا، جب کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو حبیب اللہ کی کتنی شان ہوگی. یا رسول اللہ، یا رسول اللہ. میرے دوستوں اور بزرگوں، تو یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہی وفات کا دن ہے، تو ان سے کہہ دینا اول تو یہ وفات کا دن نہیں، اور دوسرا مرے ہوں گے تمہارے، ہمارا نبی زندہ ہے. ہم خوشی مناتے آئے ہیں، منا رہے ہیں، مناتے رہیں گے. یہ سلسلہ ختم ہو سکتا نہیں. ابھی کچھ اعتراض باقی ہے، کچھ جواب باقی ہیں. انشاءاللہ آئندہ صحیح میں آپ کو زیادہ دیر نہیں روکتا. انہی الفاظ پر یہ کہہ کے بات ختم کرتا ہوں. وہ نبی، وہ اللہ کی عظیم نعمت، اس کو یاد کرنا ہمارے لیے سعادت ہے. لیکن محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس سے محبت ہو اس کا کہنا مانا جائے. اے نبی کی آمد کا جشن منانے والوں، نبی کی تعلیمات کے پیکر بن جاؤ. وہ جو دین، جو ہدایت لے کر آئے اس کو اپناؤ. ایسا نہ ہو کہ صرف میلاد منانے پر بات رہ جائے اور عمل نہ کریں. ہم میلاد بھی منائیں، نبی کی سنتوں کے پابند بھی بنیں.
ان کی تعلیمات کو اپنائیں. ایک موٹا سا جواب دیں, بتائیں آپ کسی نہ کسی کی غلامی کرتے ہیں یا نہیں؟ پاکستان کے قانون کی غلامی, سوسائٹی کے قانون کی غلامی, شہری قوانین کی غلامی, ٹریفک کے قوانین کی غلامی, ٹیکس والوں کے قوانین کی غلامی, کوئی بیوی کا غلام, کوئی دولت کا غلام, کوئی کسی کا غلام کرتے ہیں نا. تو کسی نہ کسی کی تو کرنی ہے. تو ان سب میں بہتر نبی کی غلامی, اور نبی کی غلامی بادشاہی سے بہتر ہے. بس ان کے سچے غلام بن جاؤ, ان کا میلاد منانے والے. اب میلاد منانے والوں کو ثواب کیا ملتا ہے, یہ بڑا بیان باقی ہے, اور تقریباً 1.25 گھنٹے لے چکا ہوں, دیر بہت ہو گئی. ابھی آپ کو حمید اللہ صاحب نے کچھ اور بھی محنت کروانی ہوگی, تو میں انشاءاللہ پھر کبھی آپ سے مزید گفتگو کر لوں گا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ مجھے ایک رکا دیا گیا ہے, یہ ذرا اس کے بھی جواب دے دوں. پہلا سوال, نالین پاک, نبی پاک کی مبارک جوتی, اس کا جو ڈیزائن نقش ہے نالین شریف, اس کے لیے یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صحیح نہیں. کون لوگ کہتے ہیں؟ ان کو ذرا 2-4 لگاؤ نا, ایسا سمجھ میں آئے گا, پھر کچھ بولیں گے. ان کی اپنی کتاب, اگر آپ دیوبندیوں کی کہہ رہے ہیں تو ان کی اپنی کتاب زاد السعید تھانوی صاحب کی بازار میں اب بھی ملتی ہے, اس میں بھی اس کے بارے میں, اور نال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نال کے بارے میں پورا ایک رسالہ تھانوی صاحب نے لکھا, اور اس میں یہی نالین شریف بنائی بھی ہے, اور تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ اس کو بوسا دو, اس کو بوسا. ہم دے لیں تو کہتے ہیں شرک ہے, ان کا اپنا کہے تو. اصل میں کیا کروں, اس وقت پتہ نہیں محلہ ہے, خواتین بھی سن رہی ہیں, آپ سمجھتے ہی کچھ کہنے کی ضرورت ہے. دوسرا سوال, ہاں ایک بات اس پر محبت کی ہے, میری معلومات کے مطابق اللہ مجھے جلد حاضری کی توفیق عطا فرمائے. میری معلومات کے مطابق دنیا میں ایک جگہ ہے جہاں اس نالین شریف کا ابھی بھی نشان باقی ہے. میرے علم کے مطابق ابھی بھی اس کی فوٹو میں نے منگوا لی ہے, اپنی آنکھوں سے دیکھنے جانا چاہتا ہوں. آپ سب کہیں اللہ مجھے لے جائے, دیکھ کے آؤں تو میں خود اس کی فوٹو لا کے دوں گا آپ کو. میرے پاس جو فوٹو موجود ہے وہ ایک جگہ ہے جہاں نبی پاک کی نالین شریف زمین پر, پتھر پر ابھی بھی اس کا نقش موجود ہے. کہا جاتا ہے جب نبی پاک معراج شریف کے لیے گئے مسجد اقصی میں, جہاں نبی پاک کا براق باندھا گیا, تو جس پتھر پر قدم رکھ کے آپ براق پر سوار ہوئے, اس پتھر پر وہ نقش موجود ہے, اور وہ بیت المقدس میں بتایا گیا ہے. اللہ کرے کہ ہم جائیں اور اسے دیکھیں. بلکہ وہ پتھر بھی کمال کی بات ہے, جب نبی پاک جانے لگے تو آپ کے ساتھ وہ بھی چڑھ گیا اوپر. آپ نے فرمایا ٹھہر جا, تو وہ زمین سے اٹھنے کے بعد بھی رکا ہوا, نیچے سہارا نہیں, ابھی تک رکا ہوا. نعرہ رسالت لگانے سے منع کرتے ہیں کہ لفظ یا رسول اللہ کہنا درست نہیں. ان کے نزدیک اس پر اعتراض کیا ہے؟ ان کے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی, جو علماء دیوبند کے پیر و مرشد مشہور ہیں, کہتے ہیں وہ ہمارے پیر ہیں, انہوں نے نعتیں لکھی ہیں جس میں یا رسول اللہ لکھا, اور خود وہ کہتے ہیں یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے, اے رسول کبریا فریاد ہے, سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل, اے میرے مشکل کشا فریاد ہے. پتا چلا پیر پکا سنی, پیر اگلے کا پتا نہیں, جو بعد والے ہیں ان کا پتا نہیں. تو ان سے کہو اگر یا کہنا شرک ہے تو پہلا فتویٰ اپنے پیر پر لگاؤ. دوسرا فتویٰ یا کے لفظ پہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں یا شفیع العباد خذ بیدی انت فی الاضطرار معتمدی. یا شفیع العباد ہے, بندوں کی شفاعت کرنے والے, میری دستگیری کیجئے. اگر اس کی مزید تفصیل دیکھنی ہو, میرے والد صاحب کی کتاب ہے راہ حق, وہ لے لیں, اس کا نام ہی ایٹم بم ہے, گرا دیں ان پر. ان کے کہنے کے مطابق دعوت اسلامی یا اہل سنت کو چلانے والا ایک بڑا اسمگلر ہے. کیا یہ درست ہے؟ ان کو جواب دینا ہمارے بس میں نہیں. ٹرک میں تو ہے, اگر بس میں نہیں ہے. بات یہ ہے
اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ دعوت اسلامی یا اہل سنت کو چلانے والا ایک بڑا اسمگلر ہے تو اس کا نام بتاؤ نا یار. مجھے آج کل مسجد گلزار حبیب کے لیے بڑا پیسہ چاہیے, بنا رہا ہوں مسجد, بتاؤں میں جاؤں اس سے کہوں کہ اگر ہے تیرے پاس تو نکالے. ہم کسی اسمگلر سے امریکہ, روس, جاپان سے مدد مانگتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. یہ تم ہو جو امریکہ سے مدد مانگتے ہو. ہم تو جب بھی کہتے ہیں المدد یا رسول اللہ سے, یا غوث اعظم دستگیر کہتے ہیں تمہارا ہوگا. اصل میں اپنی بات نہ دوسروں پہ لگا کے تھوپ دیتے ہیں. اب فوراً گورنمنٹ کو کوئی ان کی انکوائری کریں, ضرور نکلے گا. جو بات انہوں نے لکھی ہے ضرور نکلے گی. میں کہہ رہا ہوں, میرا پڑوسی تھا یہاں پی ٹی ایس سوسائٹی میں جو 20 سال پہلے ہمارا اس مقام سے دوسرا مقام, اس کا پڑوسی وہی تھا بستر لوٹا. تو وہ اکثر کہتا تھا والد صاحب کو بھی پکڑ لینا, کبھی مجھے پکڑ لینا, کبھی چھوٹے بھائی کو کہنا کبھی ہمارے ساتھ چلے نا, 3 دن کے لیے چلیں, 7 دن کے لیے چلیں, وہاں پر اللہ رسول کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نے کہا ہم کیا گرو کی باتیں کرتے ہیں, تو رام چندر کی باتیں کرتے ہیں, ہم بھی تو نبی کا ذکر کرتے ہیں. تو آنا کبھی ہماری محفل میں. بہت کہتا تھا چلیں جی ادھر یہ ہوتا ہے. اس کے گھر سے 1 لاکھ روپے کی چرچ پکڑی گئی. میں نے کہا یہ ہے ماشاءاللہ شکل مومنہ کرتوتے کافرہ. سمجھے, یہ تبلیغ کی آڑ میں جو اسمگلنگ ہو رہی ہے نا, ان کے بسترے کھول کے دیکھ کے نا پھر پتا چلے آپ کو نکلتا کیا ہے. تو ان سے کہہ دینا کہ ہم کوئی اسمگلر سے کوئی تعلق نہیں, اور ہے تو سامنے لاؤ, ہم بھی دیکھیں اس کو. چوتھا سوال یہ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ بھائی کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح کے انسان تھے. جی ہاں, براہین قاطعہ کتاب کا نام ہے. خلیل امبیٹوی نے لکھا ہے کہ آدم بھی کیا کہتے ہیں, نبی بھی آدم کی اولاد اور ہم بھی آدم کی اولاد. اور قرآن میں حدیث میں ہے کہ سب آدم کی اولاد آپس میں بھائی. تو آدم کی اولاد ہونے کی وجہ سے کسی نے نبی کو بھائی کہہ دیا تو غلط نہیں کہا. یہ دلیل دی ہے کہ نبی بھی آدم کی اولاد اور ہم بھی آدم کی اولاد. لہذا کیا کہا انہوں نے کہ اگر اس وجہ سے کوئی بھائی کہہ دے تو نسخ کے یعنی قرآن حدیث کے خلاف نہیں. جواب دے دوں اس کا, مرچیں تو نہیں لگیں گی. یہ بتاؤ فرعون کس کی اولاد ہے؟ پوچھ رہا ہوں آپ سے. اور یہ دیوبندی اگر ان کو آپس میں بھائی کہہ دیں تو پھر مرچیں نہیں لگنی چاہیے. تو فرعون بھی آدم کی اولاد اور یہ بھی, اور ان کا کہنا ہے کہ آدم کی اولاد آپس میں. نمرود کس کی اولاد ہے؟ گاندھی کس کی اولاد ہے؟ نہرو کس کی اولاد ہے؟ رام چندر کس کی اولاد ہے؟ تو یہ بھائی پھر دیکھ لو نا. اگر وہی اصول ہے تو ان کو مرچیں لگنی نہیں چاہیے, ان کو شرم نہیں آتی. اچھا یہ بتائیں, آپ کے ہاں اپنی ماں کے شوہر کو کیا کہتے ہیں؟ والد صاحب, اور ابا جان, اور باپ. پاپا بھی کہتے ہیں نا, ناشتے میں کھانے والا. ڈیڈی بھی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. بھائی کہتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں, آپ میں سے پورے میں سے کوئی اپنی ماں کے شوہر کو بھائی کہتا ہے؟ بتائیے. قرآن کہتا ہے النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تم سے قریب ہے. نبی کی بیویاں مومنوں کی مائیں ہیں. قرآن نے کیا کہا؟ نبی کی بیویاں مومنوں کی. اور ابھی آپ نے کہا کہ ماں کے شوہر کو بھائی کہہ سکتے, تو ان کی بیویاں ہماری مائیں اور وہ بھائی. سوچے ذرا, قرآن سے جواب دے رہا ہوں. تو جو نبی کو بھائی کہتا ہے وہ گستاخ ہے. نبی پاک ہمارے روحانی باپ ہیں, مگر ان کی شان کیا ہے؟ جو ان کے بھائی تھے انہوں نے بھی کبھی ان کو بھائی کہا نہیں. حضرت علی چچا زاد بھائی تھے, حضرت ابن عباس چچا زاد بھائی تھے, انہوں نے بھی کبھی بھائی کہہ کے پکارا نہیں. یہ آئے ذرا بھائی ان کی شکلیں دیکھیں. اللہ ان بے ادبوں سے اور ان کی بے ادبی سے ہمیں بچائے. آپ لوگ ان بری باتوں میں نہ آیا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو ادب کی توفیق دے. یہ میرے پاس اتنی کتابیں اور یہ بھیج دیا گیا اعلان کرنے کے لیے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کاروبار ہے. یہ ہم لوگ جو دن رات محنت کرتے ہیں اس کا مقصد آپ کے ایمان کی حفاظت ہے. یہ کوئی کاروبار نہیں ہے کہ کتابیں چھاپ رہے ہیں, بیچ رہے ہیں. چور سے بچنے کے لیے احتیاط چاہیے.
ان دشمنوں سے بچنے کے لیے آپ کو اپنی معلومات چاہیے، اپنے عقیدے کا علم چاہیے۔ ٹائم آپ کے پاس ہے نہیں مولویوں کے پاس آنے کا، مسجدوں میں جانے کا، تو گھر بیٹھے معلومات حاصل کریں۔ یہ میری کتاب ہے سفید و سیاہ۔ ان لوگوں سے جھگڑا کیا ہے؟ دیوبندی وہابیوں سے۔ انہوں نے ہم پر جو اعتراض کیے ان کا جواب میں نے آخر میں ان کے کپڑے بھی اتار دیے۔ تو یہ کتاب پڑھنا، اگر آپ کو کوئی کپڑا باقی نظر آ جائے تو مجھے بتا دینا، میں وہ بھی اتار دوں گا۔ سفید و سیاہ بالکل آخر میں اس کے 10-20 صفحے ایسے آپ پڑھ کے حیران رہ جاؤ گے، یاد کرو گے وہ کتاب لکھی۔ یہ میرے والد صاحب قبلہ کی کتاب ہے سفینہ نوح حصہ دوم، حضرت سیدہ فاطمہ زہرا کے حالات میں، خاص طور پر تمام مسلمان خواتین کو پڑھنی چاہیے۔ یہ حضرت علی کے حالات میں سفینہ نوح حصہ اول، بڑی بہترین کتاب۔ کس کے پیچھے نماز پڑھنی ہے، کس کے پیچھے نہیں پڑھنی، لوگ اکثر پوچھتے ہیں۔ مسئلہ امامت، یہ بھی کتاب ہے۔ درس توحید، کون سی توحید اسلامی ہے اور کون سی شیطانی ہے، یہ اس کے بارے میں والد صاحب نے بہترین رسالہ لکھا ہے اور آج تک اس کا کوئی جواب دے سکا نہیں۔ راہ حق، اس میں 4 مسئلے بڑے اہم: بعد از وفات کسی کو پکارنا، مدد مانگنا یا کہہ کے پکارنا، یہ بہترین جواب ان میں اس کتابوں میں آپ کو ملے گا۔ یہ میری کتاب اسلام کی پہلی عید، جس کا میں نے تقریر کے دوران بھی اعلان کیا، وہ یہ ہے۔ مزارات پر جانا، جا سکتے ہیں نہیں، چوم سکتے ہیں یا نہیں، مزار والوں سے باتیں ہو سکتی ہیں یا نہیں، مردے سنتے ہیں یا نہیں۔ تھانوی صاحب نے ٹی وی پر آ کر کچھ غلط بات کی تھی تو آپ کو پتا ہے، پھر میں نے آ کر جواب دے دیا تھا، انہی کی کتابوں سے دیا تھا۔ یہ اس بارے میں پوری کتاب ہے اور اردو میں اس طرح کی تحقیق آپ کو نہیں ملے گی۔ مزارات و تبرکات، یہ بھی ایک کتاب۔ لوگ اکثر طلاق دے دیتے ہیں بیوی کو، پھر مولوی صاحب کے پاس آ جاتے ہیں۔ میں غصے میں تھا، مجھے آج تک نہیں پتا چلا کسی نے خوشی میں بھی طلاق دی کہ آج بیگم تم بہت اچھی لگ رہی ہو، جاؤ تمہیں طلاق، تم نے سوئیاں بہت اچھی بنائی، جاؤ تمہیں طلاق، ہمیشہ غصے میں دی جاتی ہے۔ تو یہ اس کے بارے میں طلاق ثلاثہ، 3 طلاقوں کا کیا حکم ہے، والد صاحب کی کتاب۔ تعارف علماء دیوبند، والد صاحب نے بہترین طور پر تحقیق جمع کر کے یہ کتاب لکھی ہے، اور یہ کتاب ہے مودودی اور اسلام۔ برکات میلاد شریف، میلاد شریف کرنے کی برکتیں کتنی ہوتی ہیں جو میں پورا بیان نہیں کر سکا، وہ یہ رسالہ پڑھ لے۔ ہم نبی پاک کا نام سن کر انگوٹھا چومتے ہیں، آنکھوں سے لگاتے ہیں، اس کا یہ پورا بیان ہے اس کتاب میں۔ جو ہم وفات پانے والوں کے لیے نیکیاں کرتے ہیں، کیا کر سکتے ہیں کیا نہیں کر سکتے، ثواب العبادات، کہ ان کو کیا کیا عبادتیں کر کے ثواب بھیجا جا سکتا ہے، یہ اس موضوع پر کتاب ہے۔ اذان سے پہلے، اذان کے بعد ہم درود شریف پڑھتے ہیں، اس پر یہ میرا رسالہ ہے، اذان اور درود شریف۔ کچھ لوگ یہ بالوں کو رنگ شنگ کرتے ہیں، احتجاب کرتے ہیں، اس موضوع پر یہ کتاب ہے۔ یہ خاتون نے کتاب لکھی ہے، مجھے بڑی پسند آئی، اس لیے میں اس کو رکھتا ہوں ساتھ۔ خاندان رسول، نبی پاک کے سارے خاندان کے لوگوں کے نام اور بڑے پیارے پیارے واقعات ہیں اس میں۔ اور یہ والد صاحب قبلہ کی لکھی ہوئی کتاب، نماز کی کتاب، بڑی عمدہ کتاب ہے، سب کو پڑھنی چاہیے۔ اور یہ کتاب اوراد مشائخ لکھی تو میں نے مریدوں کے لیے تھی، مگر سنیوں کے لیے عام کر دی۔ یہ لوگ جھگڑتے ہیں، جی بیوی آتی ہے، جی میرا میاں فلانی کے ساتھ لگ گیا، مجھے بھول گیا ہے، یا یہ کہ جادو ہو گیا ہے جناب، جھگڑا ہو گیا بھائی برادری میں فلاں۔ تو یہ وظیفے، دعائیں، نیکی کی تعلیمات، جادو سے بچنا اور ساری بہترین دعائیں، بڑی مبارک دعائیں۔ اور اس میں 2 وظیفے ایسے ہیں جو پاکستان میں پہلی بار چھپے ہیں، اب تک چھپے نہیں تھے، وہ بھی اس میں لکھ دیے ہیں، اور آدھے مشائخ بہترین۔ اور یہ ایک کیسٹ ہے، اس میں ہوا یہ تھا، شاید پچھلے سال بھی آپ کو بتایا تھا، بیٹھے ہیں افغانی صاحب۔ میں امریکہ گیا تھا پچھلے سال، دوسرے ملکوں میں بھی جانا ہوتا رہا، تو وہاں ہوا یہ کہ کتابیں ہر جگہ اٹھا کے لے جا نہیں سکتا، تو میں نے ان لوگوں سے ہمارا جھگڑا کیا ہے، کیوں ہے، تو اس کا ثبوت تیار کرنے کے لیے یہ ویڈیو بنوائی تھی۔ اور صرف امریکہ کے ایک شہر میں ایک ہفتے میں 2000 آدمی اس کو دیکھ کے سنی ہو گیا، صرف ایک شہر میں، ابھی باقی جگہوں پہ جو پھیل رہی ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے، آپ سب کو دیکھنی چاہیے، اپنے گھر والوں کو دکھائیں، ان کو پتا ہو کہ ان سے اصل جھگڑا کیا۔ اس میں ان سے آپ کو کشتی کرتا ہوا نظر نہیں آؤں گا، مطلب اس میں وہ ثبوت ملیں گے کہ آپ دیکھ کے آنکھیں کھلی رہ جائیں گی، بلکہ میں کہوں ان کو بھی دکھاؤ، ہو سکتا ہے ان کو بھی پتا نہ ہو۔ تو یہ آپ لے لیں، وہاں پر عثمان بابا قلندری، آپ کے سولجر بازار کے مشہور کارکن ہیں، لے کر آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے آپ لوگوں سے وہ کچھ رعایت بھی کرتے ہیں، ان کی مرضی ہے، تاہم جو لوگ سلام کے بعد حاصل کرنا چاہیں انہوں نے اسٹال لگایا ہوا ہے۔ میں اس پر اجازت چاہتا ہوں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام مصطفیٰ جانے رحمت لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت لاکھوں سلام شمع بد میں ہدایت